الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون۔ قرآن مجید کی سورہ معارج کی آیات تلاوت کی ہیں، کئی مہینوں سے اس پر درس چل رہا ہے، لیکن جو دماغ ہے وہ جنگ میں ہی اٹکا ہوا ہے، اس کے علاوہ کسی اور ٹاپک پہ بات کرنے کا موڈ ہی نہیں ہو رہا۔ اور 6 ستمبر کا ہم سنا کرتے تھے ونس اپون اے ٹائم پاک فضائیہ کا دن منایا جاتا تھا۔ 7 ستمبر تو پاک فضائیہ کا دن منایا جاتا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ چیزیں منفی ہونا شروع ہوتی ہے نا تو پھر دماغ میں منفیت گھس جاتی ہے اور پھر ہم ہر پازیٹیو چیز کو بھی نیگیٹو لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، آپ کی کسی سے دشمنی ہو جائے تو اس کا ہر اچھا کام بھی آپ کو برا لگنے لگتا ہے۔ فوج کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے پاکستان میں، کچھ سیاسی حالات کی وجہ سے، کچھ سسٹم کی وجہ سے۔ سسٹم ہماری ایک اصطلاح ہے، کبھی اکیلے میں اچھاؤں میں آئیں گے تو بتاؤں گا۔ ہوا یہ تھا، میں اس جنگ جیتنے سے، جو پاکستان جنگ جیتا ہے، اس لیے خوش ہوں کہ جو صبح و شام ہمارے مناظرے اور بحثیں ہوتی تھی نا جس میں درد سر کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا تھا، وہ پاکستان آرمی نے، ایئر فورس نے اور نیوی نے، مسلح افواج نے مل کے 2-4 گھنٹے میں وہ سارے اشکالات ختم کر دیے۔ ہوا یہ تھا کہ جتنے گناہ ہیں نا وہ سارے فوج کے کھاتے میں ڈالے جا رہے تھے۔ بنگلہ دیش انہوں نے توڑا، 65 کی جنگ یہ ہارے، حالانکہ وہ جنگ جیتے تھے ہم، اور اس پہ ایوب خان کو آرمی میں خاص عہدہ ہوتا ہے، فیلڈ مارشل کا خطاب ملا تھا۔ وہ جنگ ہم جیتے تھے، ہارے نہیں تھے۔ 71 میں بنگلہ دیش پوری قوم نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے الگ ہونا ہے۔ تو جب پوری قوم کسی اسٹیٹ میں فیصلہ کر لیتی ہے تو اس میں آرمی کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں، یا تو سب کو بھون ڈالے یا ہتھیار ڈال دے۔ لیکن لوگوں نے وہ بھی فوج کے کھاتے میں ڈال دی ہے کہ یہ فوجیوں نے توڑا ہے بنگلہ دیش۔ دنیا میں کوئی بھی جو عسکری طاقت ہوتی ہے وہ اپنے ملک کو کبھی بھی نہیں توڑتی، کیونکہ اس میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتنی زیادہ فوج کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی تھی کہ بنگلہ دیش بھی انہوں نے توڑا ہے۔ اب بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، میں لوگوں سے کہتا تھا کہ روزانہ فوجی وہاں لڑ رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اللہ نہ کرے یہ تحریک کامیاب ہو گئی تو جنہوں نے سب سے زیادہ جانیں دی ہیں یہ جرم بھی انہی کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا کہ انہوں نے توڑا ہے۔ یہ چل رہا تھا سوسائٹی میں۔ کسی سے بات کرو تو ایسا لگتا ہے کرنٹ مار رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ فوج کے پٹھو ہیں۔ ہم جب بات کرتے تھے نا، یہ بوٹ پالیشی ہیں، یہ فوج کے پٹھو۔ ہم لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے تھے میرے بھائی ہم فوج کے پٹھو نہیں ہیں، نہ ہمیں وہاں سے 5 روپے بھی نہیں مل رہے ہیں، ہم ملک سے محبت کرتے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی اگر مضبوط ادارہ ہے جو ملک کو بچائے گا وہ صرف فوج ہے، اس کے علاوہ تم ہمارے پاس بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو طاقت تمہارے کنٹری کو بچا سکتی ہے، سارے الزامات تم اسی کے کھاتے میں ڈال رہے ہو، یہ بھی اس نے کیا، یہ بھی اس نے کیا۔ بھائی جتنا ہے جرم ہے، اگر آپ سمجھتے ہو جنرل مشرف نے جو اڈے دیے تھے امریکہ کو وہ غلطی تھی، اس غلطی کو غلطی کہا جائے گا، وہ 100% غلطی تھی، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اب ہر غلطی کس کے کھاتے میں ڈالو، فوج کے۔ اچھا، اس غلطی کی فوج نے تلافی بھی کی ہے، ایک بار نہیں 100 بار تلافی کی ہے۔ پھر اس کی تلافی کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا بھائی، اگر ایک غلطی کی ہے اس سے جو نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کی کمی بھی کس نے کی ہے؟ پھر فوج نے کی ہے۔ تو صبح و شام مناظرے ہو رہے، بحثیں ہو رہی، سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ بھائی یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، یہ کنٹری کا مسئلہ نہیں ہے۔ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں انہوں نے عراق کو ہدف بنایا کیونکہ وہ ایک پاورفل اسلامی اسٹیٹ تھی، ان کے پاس ایک طاقتور فوج تھی۔ لیبیا اکنامیکلی بھی مضبوط تھا، عسکری لحاظ سے بھی مضبوط تھا، اس کی واٹ لگائی۔ پھر انہوں نے شام میں فسادات کروائے، تو اب نمبر کس کا ہے؟ پاکستان کا۔ دنیا کو ہم بتا رہے ہیں، علماء بتا رہے ہیں، پڑھے کے لوگ سمجھا رہے ہیں، بھائی آپ اپنے فوج کی، اپنے ملک کی قدر کرو ورنہ پاکستان جائے گا
گا آپ کے ہاتھوں سے. لوگ سمجھ ہی نہیں رہے بات. اس کے بعد کیا ہوا ہے, جب انڈیا نے بھڑکیاں ماری ہیں, دھمکیاں دی ہیں, تو کتنا نیگیٹو کمنٹس لوگوں کے سن کے ڈپریشن میں جاتے. میں نے تو پھر موبائل دیکھنا چھوڑ دیا. دنیا میں کس قدر بڑی بے غیرتی ہے یار, آپ کے ملک کو کوئی دھمکیاں دے رہا ہو اور آپ کی طاقت فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہو یا لڑنے کی بات کر رہی ہو, آپ اپنی عسکری طاقتوں ہی کو آپ ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں. ابے یہ کیا لڑیں گے, ان کو عوام سے فرصت ملے گی تو لڑیں گے, وہ مارے جا رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں. وہاں سے اتنی دور سے ڈرون یہاں تک پہنچا کیسے؟ ایک بے شرم نے تو ویڈیو بنائی کہ 24 میزائل انہوں نے داغ دیے. اور کیا جنگ جیتنا کسے کہتے ہیں؟ تم ابھی تک تماشے دیکھ رہے ہو, ڈرون سارے نشانے پہ آگے لگ رہے ہیں, تم تماشے دیکھ رہے ہو. یہ کیا لڑیں گے؟ کارٹون بنا کے شائع کر رہے ہیں. ہمیں بہت افسوس ہو رہا ہے یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ صحابہ کرام کو وقتی طور پہ جنگ میں شکست ہوئی تھی غزوہ احد میں, تو بھی آپ نے اس شکست کو شکست بولو نہیں کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ نا تم تو لڑنے والے ہو بھائی, پلٹ کے حملہ کرنے والے ہو. یہ وقتی طور پر تو سب کے ساتھ ہوتا ہے جنگ میں. تلک الایام نداولها بین الناس, جنگ میں کبھی ہمیں شکست کبھی ان کو شکست, یہ تو جنگ کا حصہ ہے. صحابہ کا آپ نے حوصلہ بڑھایا, حالانکہ وہ جنگ سے فرار ہوئے تھے. چند اصحاب وقتی طور پہ وہ فرار ہوئے, کیسی موٹیویشن ملی صحابہ کو, واپس پلٹے اور حملہ کیا اور بھگا دیا ان کو. تو ہم یہ کہہ رہے تھے بھائی اگر فوج کو بالفرض شکست ہو بھی رہی ہے تو بھی بولو نہیں بھائی ہم تو پلٹ کے حملہ کرنے والے لوگ ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو غدار وطن لوگ ہیں ان کے آپ ویڈیوز دیکھو, جنگ جب ہوتی ہے نا تو غدار اور وفادار سامنے آ جاتے ہیں. پھر ہمارے استاذ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, ان کا تو بہت پہلے ہی سے یہ ہے ان کا ایک, وہ کہتے ہیں بھائی آپ کے پاس آپ کی فوج کے علاوہ بچا کچھ بھی نہیں ہے. شروع سے ہی 1-1.5 سال پرانی ویڈیو ان کی شائع ہوئی ہے, پہلے بھی شائع ہوئی تھی. کتنی ان لوگوں نے برا بلا کہا ان کو جب انہوں نے ایک عام فوجی کے ہاتھ چومے. لوگوں نے کہا یہ دیکھو, کسی کو دیکھنا ہو نا جامعۃ الرشید فوج کا ٹٹو ہے, اس طرح کے الفاظ, تو یہ دیکھ لو مفتی عبدالرحیم صاحب کو فوجی کے ہاتھ چوم رہے ہیں. ہم ہر جگہ وضاحتی بیان دے رہے ہیں, بھائی ایک فوجی کا ہاتھ چومنے سے فوج کے ٹٹو کہاں سے ہو گئے؟ اللہ کے بندو, یہ تو لڑنے والا آدمی ہے, اس کی تو کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا. ایک بڑے بزرگ انہوں نے کہا بھائی تم ہمارے محافظ ہو. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بتاتے تھے کہ اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نہ ہوتا تو آج ہماری داڑیاں سلامت نہ ہوتی, آج ہماری پگڑیاں سلامت نہ ہوتی. تو میدان میں لڑنے والے یہ فوجی نہ ہوتے تو آج ہماری پگڑیاں سلامت نہ ہوتی, ہماری عورتوں کی عزتیں محفوظ نہ ہوتی. یقین نہ آئے تو جاؤ دوبارہ ہسٹری پڑھو بھائی, حالات دیکھو جا کے. پاک دامن عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں اسلامی ملکوں میں جہاں ان کی فوجی طاقتیں کمزور ہوئی ہیں. اور یہ اسلام دشمن قوتیں بڑی بے غیرت ہوتی ہیں, یہ کبھی ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتی, یہ ہمیشہ پہلے ان کی اپنی عوام کو خلاف کرتی ہیں. یہ وہاں کی عوام کو یہ مخالفت پہ لے کر آئیں گے, عوام کو مخالف کریں گے, پھر دیکھیں گے جب عوام ہی ان کو مارنے کے لیے تیار ہو گئی اپنی عسکری طاقتوں کو, پھر یہ اٹیک کرتے ہیں. ان کا اصول ہی یہی رہا ہے ہمیشہ سے. یہاں بھی یہی ماحول, آرمی چیف کے کارٹون بن رہے ہیں. بھائی دنیا میں کہیں کوئی ملک ایسا نہیں ہوتا جو اپنی آرمی چیف کے کارٹون بنانا شروع کر دے اور اس کا مذاق اڑانا شروع کر دے, چاہے آپ کو اس سے کتنا بھی اختلاف ہو. اتنا بھونڈا پن پاکستان میں ہوا ہے نا, جن کو بھی ملک سے محبت, اسلام سے محبت, وہ اس پہ اسٹریس میں تھے, ڈپریشن میں تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. لیکن روکے کیسے؟ جو روکنے کی بات کرے گا اس کو بھی سرکاری درباری اس میں ڈال دیا جاتا. اب جب انڈیا نے دھمکی دی ہے, علماء متحرک ہوئے کہ بھائی اب تو اگر انڈیا نے یہ حملہ کامیاب کر دیا تو اب تو گئے ہم کام سے, کیونکہ اندر جو خلفشار چل رہا ہے نا فوج کے خلاف وہ بہت خطرناک چل رہا تھا. اتنی ویڈیوز ٹک ٹاک پہ, انسٹاگرام پہ ہر شخص بکواس کر رہا ہے, اور جب انڈیا دھمکی دے رہا ہے تو جاؤ پنجابی تم خود جا کے یہ جنگ لڑو, ہم تمہارے ساتھ نہیں ہے. ایسا ہوتا ہے یار. حالانکہ جو محب وطن تھے, بلوچ, پٹھان, پنجابی, سب ایک پلیٹ فارم پہ تھے. چند غدار ہیں, چند غدار. تو ہمارے علماء نے ہمیں کہا بھائی واگا بارڈر پہ جاؤ, ان فوجیوں کو حوصلہ دو. مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا, ڈر انڈیا سے نہیں لگ رہا تھا, مودی سے نہیں, ڈر یہ تھا کہ ہماری قوم نے جیسے فوجیوں کی واٹ لگائی ہوئی ہے نا, ایسے ہی اگلا نمبر کس کا ہے؟ ہمارا. لوگ کہیں گے مفتی صاحب آپ کے چینل کو ہم انسبسکرائب کر رہے ہیں, آپ بھی فوج کے پٹھو نکلے, ہم چھوڑ رہے ہیں. لیکن میں نے دوستوں سے مشورہ کیا, میں نے کہا بھائی ایسے موقع پہ چڑھتے سورج کو تو سب سلام کرتے, چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں, ابھی موقع ہے,
جا کے ان فوجیوں کو حوصلہ. جب ہم واگا بارڈر گئے فوجیوں کو نہیں پتا تھا ہم واگا بارڈر جا رہے ہیں. ہمارے استاد حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے 1 روپے فوج سے نہیں لیتے بھائی. میں بار بار کہتا ہوں اگر فوج سے 1 روپیہ بھی لیتے ہوتے نا تو جامع الرشید کی 6 مہینے کی تنخواہیں ہم چندے کر کے پوری نہ کر رہے ہوتے. اس رمضان میں کچھ میں نے چندہ دیا کچھ دائیں بائیں لوگوں نے تو 6 مہینے کی تنخواہیں ریلیز ہوئی ہیں. 1 روپے نہیں ملتا ہمیں فوج کی طرف سے. 1 روپیہ جسے کہتے ہو. یہ ان لوگوں کو جواب دے رہا ہوں کہ جب ہم فوج کو اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستان آرمی ایئر فورس کی تعریف کرتے ہیں جو لوگ ہمیں سرکاری درباری اور یہ سب تانے دیتے ہیں تو منفی سوچ مت رکھو. منفی باتیں کرنے والوں کو لوگ بہادر سمجھتے ہیں. کوئی بہادری نہیں ہے بھائی. حقائق کو سامنے رکھ کے بات کرنی چاہیے. جس میں جتنی برائی ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سیاسی اختلافات ہوتے ہیں. تو ہم واگا بارڈر پہنچے وہاں فوجیوں کو نہیں علم تھا کہ ہم آ رہے ہیں. اتنا خوش ہوئے. وہ جو کرنل ہے نا جو میرے ساتھ جس کی تصویر آئی ہے جنہوں نے ہمیں جب دیکھا کہ آ رہے ہیں اتنا خوش ہوئے وہ لوگ کہ یار لوگ آئے ہمیں علماء آئے اپریشیٹ کرنے کے لیے. حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہمارے شیخ ہیں انہوں نے ہمیں کہا بھائی جائیں گے ہم واگا بارڈر ایسے موقع پہ. تو وہاں جب گئے ہیں تو اتنا وہ فوجی وہ کرنل تھے وہاں انہوں نے کہا وہ بھی انفینٹری کے تھے. انفینٹری میں آرمی میں انفینٹری وہ شعبہ ہوتا ہے جو لڑنے والے ہوتے ہیں. آرمی میں بھی ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں انجینئرز بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ. تو آرمی کی بھی جو آرمی ہوتی ہے وہ کون ہوتے ہیں جو انفینٹری میں ہوتے ہیں جن کا کام ہے جب لڑائی ہوگی تو یہ سامنے ہوگی. اتنا خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس وقت قوم سے صرف حوصلے کی ضرورت ہے. کیونکہ جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں اور دیکھیں کہ لوگ ساتھ نہیں دے رہے ایسا ہے نہیں لوگ دے رہے ساتھ الحمدللہ لیکن کچھ بے وقوف غدار تو ہر دور میں ہوتے ہیں. تو اتنا ان کا دل خوش ہوا. پھر جو آپ نے دیکھا ہم بارڈر پہ گئے تیسرا دورہ ہوا ہے میرا واگا بارڈر کا. تو ہم نے اپنے فوجیوں کو دیکھا یار کیسے ہینڈسم اسمارٹ فوجی ہے ماشاءاللہ خاندانی ہے. اتنے اونچے قد وہ وہاں جو کھڑے ہوئے تھے. ہم نے کہا یار اینٹیں وینٹیں لے کر آؤ ان سے گلے ملنے کے لیے. وہ اللہ کا شکر ہے وہاں بہت سارے چینلز آئے ہوئے تھے انہوں نے اس کو دنیا بھر میں پھیلا دیا اس کو. اور آپ ہماری جو ہم نے بات کی وہاں پہ یا ہمارا میڈیا نے جو بات کی ہے کتنی نپی تلی. آپ یہ صرف میدان کی جنگ نہیں تھی میڈیا کی جنگ بھی تھی. آپ انڈیا کا میڈیا دیکھ لو پھینکے جا رہا ہے لمبی پھینکے جا رہا ہے اچھل رہا ہے. ابے ٹک کے بیٹھ کے کوئی خبر پیش کر دو یار. اس پہ ہمارے یہاں لوگوں نے کتنی میمز بنائی ہیں. ایک نے میم بنائی نا انڈیا کا میڈیا پھر کہہ رہا ہے پاکستان کی ہم ایسی کی تیسی کر دیں گے. کلا بازی کھائی لنگور کی طرح وہ بیٹ سے کلا بازی کھا کے وہاں گیا. پتلا سا تھا نا بہت دبلا سا. پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے پھر کلا بازی کھا کے ادھر آیا. پھر بھائی ٹک جا یار ایک جگہ. حملہ تو کر رہا ہے لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ ہم نے کر دیا ہے. ہمارے میڈیا کو دیکھیں کوئی ایک جھوٹی خبر جہاں تک میری معلومات ہے کوئی جھوٹی خبر نہیں. ISPR کا جو بیان آ رہا تھا کتنا نپا تلا. لوگ کہہ رہے تھے یہ تو ڈرا ہوا ہے. یہ تو بھائی ڈرا ہوا نہیں ہے. وہ چیخو پکار نہیں کر رہا وہ تمیز سے بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہے بھائی مودی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ حملہ ہم نے کیا ہم نے نہیں کیا. جب ہم کریں گے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. دنیا کہے گی کہ ہو گیا یہ بہت. تم خود چیخو گے خود کمبخت کروا رہے ہو اور ڈال کس پہ رہے ہو ہم پہ ڈال رہے ہو پاکستان پہ ڈال رہے ہو کر خود رہے ہو. تو ہماری اسٹیٹمنٹ بھی وہاں بڑی نپی تلی تھی. بعض میڈیا والوں نے کوشش کی ہمیں بھڑکانے کی. میں نے کہا بھائی انڈیا سے ہماری کوئی دشمنی نہ پہلے تھی نہ اب ہے. نہ انڈیا والوں سے ہماری کوئی دشمنی نہ پہلے تھی نہ اب ہے. بھائی انڈیا میں بھی لوگ انسان ہیں ہندو مسلم. 2010 اور 11 میں انڈیا سے کتنے اچھے تعلقات تھے. تو مسئلہ انڈیا پاکستان کا نہیں ہے. مسئلہ ایک شخص کا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے مودی. اس کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے آؤٹ ہو گئی. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھو ان کے جو اسٹیٹمنٹ ہے پورا ملک ہی وہ کہتے ہیں یہ پاکستان کا وجود ہی مٹنا چاہیے. ساری دنیا میں دہشت گردی کا ٹھیکہ پاکستان نے لیا ہوا ہے. ساری دنیا بھائی تم اٹیک میں پہل تم کر رہے ہو اور دہشت گرد کسے کہہ رہے ہو پاکستان کو کہہ رہے ہو. تو بہت عرصے سے نا یہ نیگیٹیوٹی چل رہی تھی. یہ فوج کچھ نہیں کر سکتی یہ فوج اپنے لوگوں کو مار سکتی ہے بس اور کچھ نہیں ہو سکتا یہ ہو سکتا ہے. اور پھر ISPR کا جب بیان آیا تو بھی بہت سے جو غدار لوگ ہیں. اب یہ آج میں کمنٹ پڑھ رہا تھا DG ISPR کا پرانے بیان پر کہہ رہا تھا اس کے تو اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پائے گا. نیچے لکھا اس کے تو بولنے سے لگ رہا ہے کہ یہ تو تم کیا چاہتے ہو ہم بھی انڈیا کے میڈیا کی طرح گدوں پہ لنگوروں کی طرح کلابازیاں کھانا شروع کر دیں چیخنا شروع کر دیں. تو مجھے یاد ہے پرسوں رات کو میری طبیعت اصل میں سفر کی وجہ سے نا 3-4 دن خراب رہی ہے ورنہ میں اس جنگ میں پورا ان رہتا وقت پوری جو ہے نا آپ کو خبریں دیتا رہتا میں. لیکن 2-4 دن سے مجھے نزلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے
اور وہ جہاز میں جب جہاز نیچے آتا ہے نا تو نزلہ سارا اوپر جاتا ہے. میرے اتنے اس دوران سفر ہوئے ہیں کہ جب میں لاہور سے آ رہا ہوں, اسے لاہور سے آتے ہوئے پائلٹ لے کے بھی بڑے لمبے راستے پہ گیا, بولا وہ ادھر انڈیا کا بارڈر قریب ہے, تھوڑا دوسرے راستے سے لے کر گیا, دیر لگا دی اس نے. تو یہاں اترا ہوں, اگلے دن پھر مجھے ملتان جانا تھا, جب اترا ہوں تو سارا کان میرا خراب ہو گیا نا درد سے, نیچے دباؤ آتا ہے. ابھی وہ ٹھیک ہوا نہیں کہ پھر ملتان کی فلائٹ تھی, وہ جہاز نیچے آیا تو اور خراب ہو گیا. پھر واپسی پہ پی آئی اے والا تو بارڈر کے اوپر سے لے کر آیا. پی آئی اے بڑی مزے کی چیز ہے یار, کبھی اکیلے میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو تمہیں پی آئی اے کے واقعات سناؤں. بڑی دیسی فلائٹ ہے, مزہ آتا ہے پی آئی اے میں سفر کرنا, جلدی بھی پہنچتا ہے. وہ ایکسیلیٹر پہ فل اسپیڈ پہ پاؤں رکھ کے پہنچا دیتے ہیں. کہ میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے کہ آپ پی آئی اے سے سفر کرو, جلدی پہنچتا ہے آدمی. کہاں پہنچتا ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال ٹھکانے پر بھی جلدی پہنچ جاتا ہے, جہاں بھی جانا ہو جلدی پہنچ جاتا ہے. تو وہ پھر جہاز نیچے آیا, پھر کان بند ہو گئے, وہ مسلسل. تو 2-4 دن طبیعت اتنی خراب رہی ہے کہ میں اس جنگ کو پراپر وے میں, جب ہم فتح ہوئی ہے نا تو جو ایک خوشخبری دینی تھی وہ بھی نہیں دے پایا میں. تو اب ہوا یہ کہ الحمدللہ پرسوں ترسوں رات کی بات ہے, جب یہ آخری دفعہ انڈیا نے اٹیک کیا نا, بڑا اٹیک کیا, ادھر ٹیپو پہ حملہ کیا لاہور کے آرمی کے. اچھا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ فوج کے جو ٹھکانے ان پہ حملہ کیوں نہیں ہو رہا, سیویلین پہ کیوں ہو رہا ہے. ہماری بحثیں ہو رہی ہے لوگوں سے. اچھا ہم کہتے ہیں مودی کو یار فوجیوں کے ٹھکانوں کو بھی مارو, سیویلین کو کیوں مار رہے ہو خالی, بے وقوفوں والی بات ہے. وہ سیویلین پہ کر اس لیے رہا ہے کہ تاکہ عوام کو اکسائے. بھائی جب ایک ملک میں رہتے ہیں تو فوجی ہو سیویلین ہو, ہمارے لیے سب کا خون برابر ہے. کچھ علماء تھے جو پازیٹیو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. عوام کی جو غدار وطن ہے میڈیا پہ تو وہی چھائے ہوئے تھے, کیونکہ یہ نیگیٹو چیزیں جو ہے نا یہ باہر کا میڈیا پھر زیادہ پھیلاتا ہے, باہر کا میڈیا زیادہ پھیلاتا ہے نیگیٹو چیزیں. یہاں مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ کیسی لڑائی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, وہاں سے ڈرون آ رہے ہیں, ایک میزائل آ رہے ہیں, اس کو جنگ کہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا اگر کوئی رابطہ ہوا مودی سے میں بولوں گا کوئی بڑے بڑے بم پھینک. یار یہ چل رہا تھا ان جنگ کے دنوں میں, یعنی بھائی کرنے کی بات کرو یار. قوم ایسی ہے بولنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے. تو کہہ رہے یہ کیا چل رہا ہے, یہ کون سی جنگ ہے. میں نے کہا بڑا میزائل منگواتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ نہ کرے آپ کے گھر پہ لگے تو آپ کو لگے کہ یہ جنگ ہے. ایک نے کہا یہ کیسی غزوہ ہند ہے, وہ فائر کرتے ہیں اگلے دن تک کچھ نہیں ہوتا, پھر اگلے دن اس کو کہتے ہیں غزوہ ہند. میں نے کہا غزوہ جنگ کو بولتے ہیں بھائی, جنگوں کے ہر دور میں مختلف طریقے ہوتے ہیں. میزائلوں کی وار الگ ہوتی ہے, تیروں کی وار پہلے دور میں الگ ہوتی تھی. غزوہ حنین میں تو تیر چلے ہیں, وہ کہیں یہ کون سی جنگ ہے, گھوڑوں سے نہیں ہو رہی خالی تیروں سے ہو رہی ہے. جنگ کا مطلب لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس جنگ میں دنیا کو جو 2 بڑے میسج گئے نا, ایک تو ہماری فوج کی تیاری, ایمانی جذبہ کہ پاکستان عسکری لحاظ سے انتہائی مضبوط کنٹری ہے, یہ تو گیا ہی ہے پیغام. قوم کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں, یہ تو ایسا پیغام گیا ہے کہ پوری دنیا ڈر گئی ہے پاکستانیوں سے. خدا کی قسم, ہم نے باہر کی بھی ٹریولنگ کی ہے, ذرا سا بھی خوف ہوتا ہے نا ان باہر کے ملکوں میں کہ کوئی ملک حملہ کر رہا ہے, ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پاکستانیوں کا حوصلہ دیکھو یار, یہ 5-6 دن جو گزرے ہیں نا, جتنا پوری قوم نے ان 5-6 دنوں کو انجوائے کیا ہے, ایسا لگ رہا ہے ان سب کی شادیاں ہو رہی ہیں. جتنا اس 5-6 دنوں میں قوم نے انجوائے کیا نا, اتنا شاید تاریخ میں کبھی انجوائے نہ کیا ہو. اتنے مضبوط, یہ ایمان کی برکت ہے, یہ اسلام کی برکت ہے. میں اپنے دوستوں کو میمز بھیج رہا تھا, وہ میں نے کہا یار یہ خاندانی ہو گیا, خاندانی ہو, ابھی سناؤں آپ کو, خاندانی ہو گیا وہ, ابھی آپ کو سناؤں. اس سے وہ جو میم آئی ہے نا, او ہو یار, وہ جب تک سنائیں گے نہیں مزہ نہیں آئے. آج بیان کا موڈ ہی نہیں ہو رہا. وہ جو میم آئی ہے نا, او ہو, جس نے بنائی ہے, ابھی دیکھو ابھی وہ ہٹو بچو ہے یار, وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جو رافیل طیارہ تھا نا, جب یہ گرا ہے تو کباڑ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو, ایک منٹ دوبارہ, یہ اس کی آواز کدھر ہے. دوبارہ سے مزہ نہیں آیا. یہ رافیل طیارہ ہے, سمجھ رہے ہو, ویڈیو دیکھنی ہو نا, یہ LED, یہ رافیل طیارہ بک رہا ہے یہاں پہ, اس کو بعد میں صحیح کر کے لگا دیں. لویا لیلن بیچ لو, سکیاں روٹیاں بیچ لو, پستل سلور ٹین ڈبا بیچ لو, ردی کتاباں بیچ لو, اڈے والیاں جتیاں, جوگر بوٹ بیچ لو, پانی والے پیپ. سمجھ رہے ہو, یہ وہ فرانس کا طیارہ ہے جس کا قوم نے یہ حشر کی. ایک بندے نے کہا کراچی میں ابھی ڈرون گرا ہے, ایک بندہ بائک پہ رکھ کے بھاگ گیا اس. تو فوج بھی تو اسی قوم سے جاتی ہے نا, فوجی بھی تو یہاں سے.
بھائی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا باہر کی دنیا میں. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ کسی قوم کے اعصاب اتنے مضبوط ہوں کہ جنگ میں وہ انجوائے کر رہی ہو. مودی دھمکیاں دے رہا ہو تو لوگ کہہ رہے ہیں شروع کیوں نہیں کر رہا. کمنٹس دیکھو, ایک نے کہا جنگ اگر اس دفعہ بھی جنگ نہیں ہوئی میرا تو جنگ سے یقین ہی ختم ہو جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی کی پازیٹو گئی ہیں. یہ باہر کے میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا کہ بھائی یہ میمز بنائے جا رہے ہیں جنگوں میں. اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے, جب وہاں کوئی ہلاکت ہوتی ہے تو مودی کے خلاف مظاہرے. ہمارے یہاں ہلاکت ہو رہی ہے تو فوج کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے. تو یہ جو اللہ نے ہمیں فتح دی ہے یہ ہلکی فتح نہیں ہے. ماہرین جو جنگ کے ماہرین ہیں نا دنیا بھر کے, صرف اپنے نہیں غیر بھی, کہتے ہیں 4-5 گھنٹے کے اندر اتنی بڑی طاقت کا اتنا بڑا نقصان کرنا اس کی ماضی میں قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی. اتنا بڑا نقصان کرنا کہ دشمن فوراً شکست تسلیم کر لے. آپ کہہ سکتے ہیں مودی نے تو نہیں کہا ہم نے شکست, بھائی یہ شکست ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم حملہ کریں گے اور فوراً ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں جنگ بند کراؤ. یہی تو شکست ہے کہ جنگ بند کراؤ. کرا کیوں نہیں رہا, اتنی ٹائم کیوں لگا دیا تم نے. تو وہ اس پہ بھی لوگوں نے میمز بنائی ہیں. 4-5 گھنٹے میں جو پاکستان نے نقصان کیا ہے نا, پورا ایئر بیس اڑا دیا ان کا. بھائی میزائل کے پورے جو ذخائر تھے نا پورے ذخائر اڑا دیے ہیں. اتنا ایئر بیس اڑا دیا. کشمیر میں ابھی بھی جھڑپیں چل رہی ہیں, کئی چوکیاں قبضہ کر لی ہیں, وہاں پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے ہیں. ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے نا وہ انڈیا کہہ رہی ہے جو تم نے ان کے خیال جو ان کا دعویٰ ہے ہمارے علاقے یہ اس کو خالی کرو. یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا میسج گیا الحمدللہ. اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے, ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. میں نے بی بی سی کی رپورٹ خود پڑھی تھی. بی بی سی تو ہمارا نہیں ہے نا. بی بی سی نے کہا تھا کہ اگر بنگلہ دیش ٹوٹنے سے پہلے ISI بن چکی ہوتی تو بنگلہ دیش کسی کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا. یہ باپ کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں لیکن ان کے الفاظ سے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش, کیونکہ اس وقت ہماری خفیہ ایجنسیاں اتنی مضبوط تھی نہیں. بہرحال بنگلہ دیش ٹوٹ گیا, ان کا مسئلہ ہے, لیکن آج بنگلہ دیش الحمدللہ کس کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اب یہ موقع ہے, میں یہ بات کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. اگر میں پچھلے بیان میں کرتا نا تو آپ لوگوں نے ہی مجھے جوتے مارنے تھے. ابے مفتی صاحب فوج کی فیور لے رہے تھے. بھائی بلوچستان فوج نہیں توڑنا چاہتی, فوج بلوچستان کو بچا رہی ہے. وہاں کی جو شدت پسند تحریکیں ہیں وہ خود ہی نہیں چاہتی بلوچستان ڈیولپ ہو. کوئی پنجابی جاتا ہے اڑا کے مار دیتے ہیں اس کو. تو بلوچ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو محب وطن ہیں وہ بھی اس آزادی کی تحریک سے پریشان ہے, کیونکہ ان کو پتہ یہ آزادی نہیں ہے, یہ اصل میں پاکستان سے نکل کے ہم انڈیا کے غلام بننے کے لیے جا رہے ہیں. انڈیا وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اسی طرح جو اسلام کے نام پہ ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں, تحریکیں ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے بھی دوسری قوتیں ہیں. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے, سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی عسکری طاقتوں کی قدر کرنی ہے. میں نہیں کہتا ہر چیز میں ان کو فیور دو بھائی, یا میں کبھی یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ فوج میں جتنے آفیسر ہیں سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ہر ادارے میں کرپشن بھی ہوتی ہے, ہر ادارے میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں, سب کچھ سب جگہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ مولویوں میں 2 نمبر بھی مولوی ہیں تو لہذا یہ مولوی سارے کیا ہو گئے, غلط ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا, سارے مولوی کبھی غلط نہیں ہوتے. ڈاکٹروں میں چند 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ سارے ڈاکٹر کیا ہیں, ڈاکٹری کا شعبہ ہی غلط ہے. ڈاکٹری کے شعبے کو غلط کہہ دیا نا آپ نے, اس کا مطلب آپ لوگوں کی صحتوں سے کھیلنا شروع کر دیا. تو اس طرح فوج میں یہ کہنا کہ سارے ہی 2 نمبر ہیں, پوری آرمی ہی غلط ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس کا مطلب آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو. اور یہ جو منفیت ہمارے دماغوں میں گھسی ہوئی ہے اس کو نکالنے کی ضرورت. اور ایک انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ فوج اچھی ہے بری ہے بھائی, آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے, آپشن نہیں ہے آپ کے. جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر یہ سوچنے کا کیا فائدہ اچھی ہے بری ہے بھائی, آپشن نہیں ہے. آپ کے ملک کو بچانے کے لیے یہ جو ایٹمی پاور پاکستان بنا ہے نا, اب بہت ساری باتیں کھل کے بیان نہیں کی جا سکتی ہیں, اس میں سویلین کو بھی کچھ کریڈٹ دیا جاتا ہے ہوگا, لیکن اصل میں یہ کریڈٹ سویلین کا اتنا زیادہ ہے نہیں, یہ جاتا ہے کریڈٹ بھی فوج کو. فوج نے بھی سویلین سے یہ کام کروایا ہے کہ تمہارے باپ کو بھی کرنا پڑے, ورنہ ہمارے کچھ سویلین ایسے تھے جو سیاسی حکمران جو امریکہ سے پیسے لے کے ایٹمی جو پروگرام ہے اس سے دستبردار ہو رہے تھے, ان کو بھی ڈنڈا دکھایا. یہ بھی فوج نے ڈنڈا دکھایا کہ آپ کو سائن کرنے پڑیں گے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے الحمدللہ, اور ہمیں ملک کی حفاظت کرنی ہے. اور ہمیں ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اہم ترین بات یہ کہ دیکھو اگر یہ ملک میں اسلامی جذبہ نہ ہوتا نا, اسلامی جذبہ نہ, اچھا یہ جو پائلٹ گئے ہیں یہ سارے موت پر بیعت کر کے گئے ہیں, مشن کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں آنا. یہ جذبہ کسی ہندو میں ہو نہیں سکتا, یہ جذبہ ہو نہیں سکتا کسی ہندو میں.
میں, کیونکہ وہ کیوں مرے گا بھائی؟ وہ سینکڑوں پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں, وہ کیوں ان بتوں کے لیے جان دیں گے؟ ان کو پتہ ہے تم کیا ہو جس کی وجہ سے ہم تمہارے لیے جان دیں. تو زیادہ زیادہ یہ کریں گے, رافیل پہ ایک نیمبو اور وہ کیا تھا, ناریل, وہ رکھ دیں گے. اس کے زیادہ بیچارے نہیں کچھ کر سکتے. ہمیں تو, ہمارے پاس تو جذبہ ہے, شہادت کے لیے تڑپتے ہیں لوگ, تو ہمیں تو بھائی یقین ہے کہ شہیدوں کے, حدیث میں آتا ہے شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے قرض کے. یہ قرض میں اس لیے حدیث میں آتا ہے, اور یہ بتا اس لیے رہا ہوں, لاہور میں ایک تاجر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا فیصل آباد میں, کہتے ہیں یار جب سے جنگ شروع ہوئی ہے لوگوں نے پیسے کھانا شروع کر دیے, لوگوں کو موقع مل گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جس کو بولے یار میرے پیسے دے, کہہ رہا ہے تو پیسے مانگ رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے تجھے پتہ نہیں ہے جنگ ہو رہی ہے. تو اس کا بعض لوگوں نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا, پیسے کھا رہے ہیں کہ میں نے کہا بھائی ان کو بولو جنگ ہو رہی ہے اس لیے پیسے دے دو, کیونکہ شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے, قرض معاف نہیں ہوتا. لیکن پاکستانیوں کو تو پیسے دبانے کا موقع مل گیا. جب کوئی مسئلہ, ابے تو یہ بات, بچوں نے ابا سے کہا ابا آپ شادی کر دو, اب تو میں کمانے لگا ہوں, ابے تو شادی کی بات کر رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے. دکاندار کے پیسے آپ کھا کے بیٹھے ہوئے راشن کے, دکاندار کہہ رہے پیسے دے, ابے تو راشن کی بات کر رہے پیسوں کی, ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے. لوگوں نے یہ بھی بہت, تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا الحمدللہ, پاکستان نے ایسا منہ توڑ خاندانی جواب دیا. ہمارے پائلٹ اڑے, انہوں نے اپنے خون سے جو ہے وہ تھم لگایا اور گویا موت پہ بیعت کر کے گئے, وہ کہ مشن کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں آئے گے. وہ ویڈیوز میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں, لیکن 12 جگہوں کی ویڈیوز ہیں تو بہت سارے اٹیک ہوئے. وہ آپ ان اٹیکس کو دیکھ لو اور انڈیا کے اٹیک کو دیکھ لو, زمین آسمان کا. اور پاکستان نے سویلین پہ نہیں کوئی بم گرایا, سارا ان کے آرمی کے ایریے پہ اٹیک کر کے ایسی کی تیسی کر دی الحمدللہ. اور مودی کے خلاف اب تحریکیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ اگلے الیکشن میں مودی نہیں آئے گا اللہ, یہ کہ کوئی سسٹم کر دیں وہاں پہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن ان کی فوج سسٹم کے قابل بھی نہیں. یہ دم بھی ہماری فوج کے پاس ہے, ہٹا بے اس کو لے کر. اچھا خیر, تو یہ فتح ہے الحمدللہ, اس پہ سب کو بہت بہت مبارک, اور ہماری طرف سے پیغام ہے, پوری قوم اس پہ خوش ہے. اور آخر میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا, بھائی ہمارے انڈیا کے مسلمانوں سے یا ہندوؤں سے کوئی پڈا نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے. ہمارے آدھے سے زیادہ رشتہ دار انڈیا میں رہتے ہیں, تو یہ خاص گورنمنٹ ہے, یہ ہٹے گی. کوئی ایسی گورنمنٹ آئے جو پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو ہم دوستی کے لیے تیار ہیں. دونوں ملک کو چاہیے تمیز سے زندگی گزارو, تجارت کو فروغ دو, ٹورزم کو فروغ دو. دونوں ملک وہ لوگ آئیں, گھومے پھریں, سوات مردان دیکھیں, یہاں کے پٹھان دیکھیں, تو انڈیا کو اندازہ ہو کہ پٹھان کی ڈیفینیشن کیا ہے, پتہ چلے کہ پٹھان کیا ہوتا ہے. یہاں آئیں, بلوچوں سے ملیں, مہاجروں سے ملیں. مہاجروں سے ملیں گے تو ان کو وہی زبان نظر آئے گی, ٹھیک ہے نا. بلوچوں سے ملیں گے مہمان نوازی نظر آئے گی. سندھیوں سے ملیں, پنجابیوں سے ملیں, پنجابیوں سے ملیں تو مستعفی قوم نظر آئے گی. ہر وقت جگت بازیاں, پنجاب میں, لاہور میں, فیصل آباد میں اتنی جگت بازیاں ہوتی ہیں, کبھی سیدھا جواب دیتے ہی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ یار یہ ڈرون صحیح جو انڈیا نے جن علاقوں کو ہدف بنائے تھے نا ڈرون, وہاں گر ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ سارے ڈرون پنجاب سے اوپر سے ہو کر آ رہے ہیں, اور لاہوری کبھی کسی کو سیدھا راستہ بتاتے نہیں. لاہوری صحیح راستہ کبھی بتاتے نہیں ہیں, انہوں نے ڈرون کو بھی غلط بتایا ہوا ہے, یہ بتایا فلاں کا گھر ہے. بہرحال جو بھی اس میں شہید ہوئے, بہت سے لوگ شہید ہوئے اس میں, کچھ گھروں پہ میزائل گرا ہے. مولانا مسعود اظہر صاحب کے بھی بہت سارے ریلیٹو شہید ہو گئے, اور بھی لوگوں کے مرید کے پہ بھی حملہ ہوا ہے, حافظ سعید صاحب کے گھر پہ. ان کا مجھے شہادت کی تفصیل معلوم نہیں ہے. رو رہے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا. شہادت مقصود اور مطلوب ہے مومن, جبکہ ہندوؤں کا کوئی جب ان کے جو مرے ہیں تو آپ وہاں دیکھو تو کیسے صف ماتم بچھی ہے. ہمارے کسی شہید پہ ایسی صف ماتم نہیں بچھی, لوگوں کا اور زیادہ حوصلہ بلند ہوا. تو یہ بھی فرق ہے, جب مسلمان شہید ہوتا ہے تو گھر والوں میں اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. کافر جب مرتا ہے تو صف ماتم بچتی ہے. کیوں؟ قرآن نے ہمیں بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے ایمان والو تم کافروں جیسی باتیں مت کیا کرو. کافر کیا کہتا ہے کہ کاش یہ جنگ میں نہ نکلتے تو نہ مرتے. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, واللہ یحیی و یمیت, موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. آگے اللہ کہتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. تم مرو یا جنگ میں قتل ہو جاؤ, جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. تو وہ دیکھ نہیں رہا تم میری راہ میں شہید ہوئے ہو, اس کا اجر دے گا تمہیں. ہم بھائی موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو ہمارے پاس تو حوصلہ ہے بھائی, ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. کافر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کا رونا بنتا ہے. ہمیں اللہ حوصلے دیتا ہے. اور ایک
بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون. اللہ کہتے ہیں میدان جنگ میں تمہیں جو شہادتیں ہوئی، زخمی ہوئے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، ان کے بھی تو ہوئے ہیں، ان کے بھی تو ہوئے ہیں. اور فرمایا یہ جو مزے کی آیت کیا ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو، انہیں اپنے پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں سے کوئی امید نہیں ہے. ان کو پتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بھائی گائے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہمارا. ہم ملک کے لیے جان دیں گے تو گائے ہمیں جنت نہیں دے گی، نہ یہ پتھروں کے بنے ہوئے بت. تو اللہ کہتے ہیں کافر جب مرتا ہے اور قتل ہوتا ہے اس کا مستقبل تاریک، پھر بھی وہ مر رہا ہے اور قتل ہو رہا ہے. تمہیں تو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں، تو تم کیوں غم کر رہے ہو؟ تم کس بات کا غم کر رہے ہو؟ قرآن میں جتنا اللہ نے جہاد کے احکامات بیان کیے نا، اچھا جہاد، انڈیا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ جہاد اور فساد کو ایک ہی چیز بنا کے پیش کر رہا ہے. وہ کہہ رہے یہ مولانا عاصم منیر جو ہے، انہوں نے ہمارے آرمی چیف کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ مولانا. اچھا عجیب بات یہ کہ پوری دنیا ہماری آرمی کو مذہبی فوج کہتی ہے اور ہمارا مذہبی طبقہ اس کو سیکولر آرمی کہتی ہے، سیکولر فوج. عاصم منیر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے، ابے ایسے ڈرامے کر رہا ہے، ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے منجا نے قرآن کے نام پہ یہ لوگ بیچتے ہیں منجا. آرمی چیف نے کیا کیا جب یہ بنیان مرصوص نام بھی قرآن سے لیا ہے اور جب آپریشن شروع کیا ہے، لوگ کہہ رہے تھے بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھول گیا ہے. یہ ایک صاحب کا میرے پاس میسج آیا، مصعب پانی وانی کا جا کے پوچھو، تھوڑا سا ریسٹ کر لیں کہ میزائلوں کے بٹن پہ پاؤں رکھ کے. میں نے کہا لگ رہا ہے بھائی وہ ہمارے آرمی چیف نے میزائلوں کے بٹن پہ پاؤں رکھ کے کسی کام سے چلے گئے، وہ بٹن پھنس گیا اندر، تھوڑا جو گئے نا میزائل. اچھا ادھر ISPR کا بیان آیا ہے کہ ہم جو کریں گے تو دنیا دیکھ لے گی. میرا خیال یہ تھا ایک آدھ مہینے کے بعد ہوگا کچھ نہ کچھ، کیونکہ بیان سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ابھی ان کا فوراً آدھے گھنٹے بعد شروع. تو وہ بٹن پہ پاؤں کے، ہمارے ایک دوست کا میسج آیا بھائی یہ کہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھول گئے ہیں کیا؟ انڈیا بھی چیخ رہا تھا روکو روکو، خدا کے لیے حملے کو رکواؤ. تو وہ آرمی چیف نے فجر کے بعد قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے. جو آرمی چیف ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے. اچھا ہم لوگوں کو کہتے تھے یار یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا آرمی چیف حافظ قرآن ہے. کہتا ہے بھائی یہی تو 2 نمبر ہی ہے. یہ لوگ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، ان کے تو سویلین سے بھی، آرمی کے آفیسر سے بھی، ہر طرح کے طبقے سے بہت، وہ زرداری کو میرے اور آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں، وہ شہباز شریف کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو وہ بتاتے تھے یہ جو آرمی چیف ہے یہ تہجد گزار ہے، یہ کبھی نماز قضا نہیں کرتا. میں نے آج تک یہ بات ممبر پہ نہیں کہی، مجھے پتا تھا آپ لوگ جوتے مارو گے، اس لیے کہ آپ بولو گے بوٹ پالیشیا، کیونکہ یہ فیشن یہ چل رہا تھا. میں نے کہا بھائی ایک اصولی موقف رکھو، کون تہجد گزار چھوڑو، ہمیں تو ایک ادارے کو فوکس کرنا ہے. وہ تو ملے ہیں نا، کہتے ہیں بھائی ان کا حوصلہ بہت بلند ہے، اب سے نہیں بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں، بہت بلند حوصلے والا آدمی ہے، یہ تہجد گزار ہے، یہ علماء کی بڑی قدر کرتا ہے. تو ہم بھی کہتے تھے حضرت بس ہم تک ہی رکھیں، یہ باہر کسی کو نہ بتائیں. لیکن آج یہ ہمت ہوئی ہے ہم بھی آپ کے سامنے یہ باتیں شیئر کر لیں. تو پوری دنیا کہہ رہی ہے مولانا عاصم منیر ہے، یہ مفتی عاصم منیر ہے یہ، اور ہمارا سیکولر طبقہ یا ہمارا جو لبرل طبقہ ہے، جو مولانت کا طبقہ ہے، دیندار طبقہ ہے، وہ کہہ رہے نہیں ہے یہ کیا ہے، سیکولر ہے. سیکولر لوگ کہہ رہے ہیں یہ مذہبی ہے، اور مذہبی لوگ کہہ رہے ہیں یہ مذہبی نہیں ہے. یہ نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی ہے، یہ دماغ بنایا گیا ہے، یہ ذہن خراب کیا گیا ہے، پروپیگنڈا کیا گیا ہے ملک کو برباد کرنے کے لیے. تو اس نے صبح فجر کے بعد یہ آیت تلاوت کی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بستہ ہو کر، ایسے لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اور یہ اس کو نام بھی اس لیے دیا گیا کہ پاکستان کا ارادہ تھا ایئر اٹیک کرنے کا، خاندانی قسم کا ایئر اٹیک ہوگا. تو یہ بنیان مرصوص اسی کو تو کہتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار. انہوں نے کیا نام رکھا؟ سندور. اس پہ اتنی میمز بنی ہے کہ یار سندور تو دلہن کو لگائی جاتی ہے، اس پہ لوگ بنا رہے ہیں کہ یار سندور کے بعد، اچھا مجھے نہیں پتا تھا سندور اسے کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، پٹھان دوست ہیں، بڑی میمز بناتے ہیں یار. اس نے مجھے بولا کہ مفتی صاحب انڈیا نے مودی نے سندور لگا دی ہے، اس کے بعد تو اب سہاگ رات رہ گئی. میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہا ہے، میں سمجھا نہیں. میں نے کہا یار میں آپ کے ہر لطیفہ میری سمجھ میں آتا ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. کہہ رہے مفتی صاحب سندور لگا دی، اب ہم سہاگ رات منائیں گے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس نے بتایا سندور دلہن کے لگائی جاتی ہے. اور نام بھی تم یار کیا رکھ رہے ہو، سوچ یہ مودی ہے، یہ انڈیا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی اچھی حکومت آئے تو سیٹ ہو جائے گا معاملہ. پاگل ہو گیا ہے یہ، دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، چڑھیا گیا ہے. اتنا اللہ نے ذلیل کر دیا نا اس آدمی کو. لیکن وہی بات ہے جب بہت زیادہ کوئی شخص ذلیل ہو جاتا ہے نا تو اس کو بےزتی محسوس ہوتی نہیں.
बेइज्जती भी इज्जतदार आदमी को महसूस होती है। तो वो कैसा वो कुरान की आयत पढ़ी कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, उसके बाद फायर का ऑर्डर किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर एयरफोर्स ने जो अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए हैं, क्या ये जो JF-17 है, इसके बारे में 8-10 साल पहले हमने किसी वर्कशॉप में ना, हमारे एक दोस्त हैं साइंटिस्ट हैं, वो उन्होंने हमें वर्कशॉप करवाई थी और बताया था JF-17 क्या है, इसमें क्या क्या खासियतें हैं। तो जब वो कराई उन्होंने तो 1% इंसान को लगता है कि फेंक ना रहे हो। बाज़ दफ़ा ये होता है ना भाई, अपनी फजाइल सुनाने में तो कुछ लोग फेंक भी रहे होते हैं, तो हमें लगा कि ऐसा ना हो कि अप्रिशिएट करने के लिए फेंक दियो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये हमने JF-17 के कारनामे देखे हैं तो अंदाजा हो गया भाई वो 1% भी उस वर्कशॉप में कोई गलत चीज नहीं थी। जो प्रोजेक्टर पे उन्होंने दिखाया ना कि JF, अच्छा पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे वेपन बना लिए हैं, आपको लगेगा मैं मुबालगा कर रहा हूं, लेकिन ऐसे वेपन बना लिए हैं जो अब उनमें से कुछ वेपन ऐसे हैं जो अभी तक इसराइल के पास भी नहीं है। तो वेपन की टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत आगे जा चुका है। तो ये बहुत बड़ी फतह है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम सबको इस पे खुश होना चाहिए। और अल्लाह ने हमें फतह के बाद के अभी बताया कि क्या करना। अच्छा, इस फतह के बाद जो दोबारा झड़पें हो रही है ना, ये क्यों हो रही हैं? तो माहिरीन कहते हैं कि ये इसलिए हो रही हैं कि इतनी बड़ी जिल्लत मोदी को हुई है ना कि वो अगर फौरन फायर बंदी का ऐलान कर देता तो बहुत ज्यादा जिल्लत हो जाती। उसने अपनी झीप मिटाने के लिए ना, झेप मिटाने के लिए थोड़ा सा जंग को बाकी रखा है। तो ये क्योंकि इनकी फौज में 2 धड़े बन गए हैं, फौज को तो बहुत ज्यादा जलील कर दिया ना मोदी ने, तो फौजियों में उनके 2 धड़े बन गए कि यार तूने हमारे साथ किया है, हमारी 2 टके की तूने छोड़ी नहीं है। 2 टके की दुनिया भर में जलील हुई है इंडियन आर्मी, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई है, पूरी दुनिया में। और वो जो राफेल की तो फ्रांस की जिल्लत हुई है ना, फ्रांस कह रहा है ये पायलटों का कसूर है, हमारे तैयारे का कसूर नहीं है। असल में तो ऐसा ही है, असल में कसूर किसका है भाई? आप कितना ही अच्छा असलहा हो, आप अनाड़ी के हाथ में पकड़ा दोगे तो क्या करेगा वो? बंदूक तो गोली तो फंसेगी ना उसमें। लेकिन जाहिर है पूरी दुनिया में राफेल तैयारे की शेर गिर गए हैं, कबाड़ खाना बना दिया उसको, कबाड़ में भी शायद कोई लेने के लिए तैयार ना हो उसको। तो अब इतनी बड़ी जिल्लत है, तो वो जिल्लत झीप मिटाने के लिए अपनी फौजियों को कुछ हौसला देगा, थोड़ी बहुत झड़पें करो, लेकिन उसमें भी मुंह की खानी पड़ी है। कश्मीर की बहुत सारी पोस्टों पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्मी का कब्जा हो गया है और उस पे पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए। अंदर घुस गए हम लोग, अभी वो नहीं घुसे हैं, अभी हम अंदर अल्हम्दुलिल्लाह घुस चुके हैं, ठीक है ना। अभी ये जंग इस बात की हो रही है, तो इस पे खुश होना चाहिए। अब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं? जब भी तुम्हें फतह हो तो सबसे पहले किसका शुक्र अदा करो? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह हमारे साथ ना होता तो सिर्फ जज्बे और हौसलों से कुछ भी नहीं होता। सबकी दुआएं हैं, लोगों ने रातों को उठ उठ के दुआएं मांगी हैं, क्योंकि अगर अल्लाह ना करे शिकस्त होती तो 24 करोड़ की आवाम है भाई, जो हशर होता ना, आप शाम और लीबिया को भूल जाते। ये हिंदू है, इसके बारे में मशहूर है, सब हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, जो मुतशद्दिद हिंदू हैं कि बदतरीन हुक्मरान और बेहतरीन गुलाम, समझ रहे हैं ना, बदतरीन हुक्मरान और बेहतरीन गुलाम। इस तरह के मुतशद्दिद लोग जब हुकूमत में आते हैं तो बदतरीन हाकिम होते हैं, फिर वो तो आप बाकी दुनिया को भूल चुके होते हैं। तो ये अल्लाह ने हमें फतह अता फरमाई है, इस पे पूरी कौम के दिल खुश हैं। फौज को बहुत ज्यादा हौसला देना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ भाई, अपने बच्चों को फौज में भेजो, क्योंकि मुल्क चलता किससे है? सिस्टम से ही चलता है, हमारे यहाँ सिस्टम से नहीं चलता। तो अच्छे लोग फौज में जाएंगे। तो हमारे एक दोस्त हैं ब्रिगेडियर हैं आर्मी में, उनको मैंने कल फोन किया, मैंने कहा ये इतनी देर से हमला क्यों किया? उन्होंने कहा भाई हम हमले का प्रोग्राम था पहले से, लेकिन हम बैनुल अक़वामी दुनिया को दिखा रहे थे, क्योंकि हमने पहले हमला कर देते ना तो मोदी पूरी दुनिया को रोना पीटना शुरू कर देता। ये रोता भी है करके ना, बेवा औरतें नहीं जैसे करती है ऐसे करता है, बहुत रोता पीटता दुनिया को, मुझे मार दिया। तो पाकिस्तान ने पहले होने दिया कि ताकि पूरी दुनिया को मैसेज चला जाए कि पहल हमने नहीं की, दिफा में हमारा और दुनिया भी कब इन्वॉल्व हुई है? पाकिस्तान बहुत पहले से अमेरिका से कह रहा है कि आप पढ़ो भाई, सुलो करवाओ, जूं नहीं रेंगरी, जब कूटा है ना तबीयत से, फिर अमेरिका भी आया। ये क्या हो रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। इससे पता चलता है ये दुनिया डंडे की मानती है। ये दुनिया किसकी मानती है? दुनिया डंडे की जबान समझती है भाई। तो और देखो, हम गरीब हैं, कर्जों में डूबे हुए हैं। आखिरी बात करके बस ये टॉपिक खत्म करता हूँ। हम कर्जों में डूबे हुए लोग हैं, हमें ताना दिया जाता है IMF से कर्जा लेते हो, तुम्हारा तो बच्चा कर्जों से में डूबा हुआ है। बच्चे ज्यादा पैदा कर लो, कर्जा कम हो जाएगा। एक पैकेज ये भी है मेरे पास, एक बच्चे पर अगर 1 लाख रुपए आ रहे हैं तो 10 बच्चे पैदा कर लो, वो 1 लाख डिवाइड हो जाएंगे। हर बच्चे को क्या 10-10 रुपए जाके डब्बे में डाल दे, कर्जा आता हो जाएगा। एक पैकेज ये भी है मेरे पास। खैर, तो कर्जों में डूबे हुए हैं, गरीब हो, फलाना हो, हमें अगर हम पावरफुल है ना तो हमें इस गुर्बत पे कोई शर्मिंदगी नहीं, क्योंकि आप
ان اسلامی ممالک کو جا کے دیکھو، ملیشیا کو دیکھ لو، اور بھی میں ایک ایک ملک کا نام نہیں لوں گا بلا وجہ، ہم کیوں کسی کی مخالفت کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھوتے کر چکے، سمجھ رہے ہو، جو غیرت پر سودے کر چکے، تبھی یہ اتنا اکنامکلی اوپر پہنچ گئے. ان کے پاس کوئی مضبوط فوج نہیں ہے، یہ ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو چکے ہیں. تو آج ہم بھی اگر ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائیں، آرمی کو ہم ختم کر دیں، اور ہم کہیں ہمارا ڈیفنس کس کے ہاتھ میں ہے؟ امریکہ کے ہاتھ میں، اور ہم یہ جو اسلامی شقیں ہیں پاکستان میں ان کو بھی سائڈ پہ لگا دیں، تو میرے بھائی ہم سونے کے نوالے کھائیں گے، سونے کے نوالے. ہم ابو دبئی بن جائیں گے، ابو ظہبی، ابو دبئی، اور پھر اسرائیل کے کنٹینر ہمارے یہاں سے گزر کے جائیں گے. تو ہم لوگوں نے اس طرح سے پہ سمجھوتا، یعنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا ہے جیسے دوسرے کنٹری کر رہے ہیں. تو جس کا نتیجہ ہے پھر آپ جب مسلمان بن کے زندگی گزارو گے تو پریشانیاں آئیں گی. تو ہماری غربت کچھ ہمارے حکمرانوں کی پیدا کرتا ہے، لیکن کچھ بین الاقوامی سازشوں کا حصہ ہے، ورنہ ہم اتنے غریب تھے نہیں. ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا 1957-50 کے قریب. اس کے بعد ہوا کیا تھا، آئی ایم ایف والے آئے یہاں پہ، انہوں نے دیکھا یار یہ تو بڑا کھاتا پیتا ملک ہے بھی اسلامی، تو ان کو پیسے دینا شروع کرو. ہمارے حکمرانوں کو انہوں نے پیسے دینا شروع کیے، بکے پھر یہ لوگ، اور لے کے آگے کچھ خود کھائے، کچھ لگا دیے، 2-4 ڈھکن وکن جو آئی ایم ایف سے کروڑوں اربوں روپے آتے تھے اس سے 2-4 ڈھکن خرید کے گٹر میں لگا دیے، باقی سارے کھا گئے. تو ملک مقروض ہوتا چلا گیا. تو یہ کام بھی جب آپ کسی کو فری میں کچھ دینا شروع کرتے ہو تو دیکھو، دنیا میں کسی سے دشمنی نکال لی ہو نا، اس کو فری کھلانا شروع کر دو، وہ کسی کام کا نہیں رہے گا تھوڑے دنوں. تو ایک آخری باتوں سے بات نکل رہی ہے. آج بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ان سے بھی میں نے یہ بات کی، آپ سے بھی کرتا ہوں. دیکھو یہ اس پروپیگنڈے میں مت آؤ کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے. نہ پاکستان کا جو قانون ہے نا، آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے گا. یہ اتنی مضبوط شق ہے کہ اسمبلی 100% مل کے بھی اس کو چینج نہیں کر سکتی. یعنی اگر اسمبلی کے ممبران سب کے سب اس پہ ایگری ہو جائیں کہ پاکستان آج سے ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا، تو بھی اسمبلی کے پاس یہ پاور نہیں ہے. یہ اتنی مضبوط شق ہے. تو اب حکمرانوں کو مت دیکھو کہ وہ شرابی ہیں، کبابی ہیں یا کیا ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو امریکہ میں اگر کوئی صدر بن جائے، اتنی بڑی داڑھی ہو، تہجد گزار ہو، نیک ہو، پرہیزگار ہو، تبلیغ میں چلہ لگا ہوا اس کا، تو کیا امریکہ ایک اسلامک اسٹیٹ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا، کیونکہ لا کیا ہے بھئی، یہ سیکولر اسٹیٹ ہے. تو اسی طرح پاکستان میں کوئی ملحد بھی اگر وزیر اعظم بن جائے نا، ایک مثال دے رہا ہوں، پاکستان کے لا میں یہ ہے کہ بن نہیں سکتا. وہ کوئی آرمی چیف اللہ نہ کرے کوئی قادیانی بھی بن جائے تو بھی پاکستان اس سے سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا، کیونکہ وہ آئین پر چلنے پر مجبور ہوگا. کیونکہ شک کیا ہے بھائی، قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون بولو بن نہیں سکتا. آپ کہہ سکتے ہو پھر یہ اتنے سارے قوانین جیسے عدالتی خلا ہے اور بہت سارے قوانین اسلام کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کی بہت معقول وجہ ہے. معقول وجہ یہ ہے کہ جو بھی اسلام کے خلاف قوانین ہیں ان کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور ان کو اسلام کے مطابق لایا جا سکتا ہے. تو اگر عوامی طاقت ہو اور اس طرح سے عوام غیر شرعی قوانین پر آواز اٹھائے، ہماری سیاسی جماعتیں آواز اٹھائیں، تو وہ سارے قوانین چینج ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں. ہم کنٹینر رکھ کے روڈ بلاک کر کے یہ اڑا دو، یوں کر دو، فلانے کو اڑا دو، فلانے کو پھاڑ دو، اور یہ یوں ہو رہا ہے، یہاں پہ یہ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. جو پراپر وے میں کام ہے، تمیز سے جو کام ہو سکتا ہے وہ کر نہیں رہے ہم. تو یہ چانس بھی ہم نے خود مس کیا ہوا ہے. اس میں کوئی نہ یہ کرنے میں نہ فوج رکاوٹ ہے نہ زرداری رکاوٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا زرداری کوئی بہت نیک آدمی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری جیسا آدمی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے، جو حالانکہ بالکل ایک سیکولر لبرل سمجھا جاتا ہے. یہ آپ کے پاس، میرے اور آپ کے پاس آپشن ہے، لیکن ہم یہ آپشن یوز کر نہیں رہے ہیں. اب وفاقی شرعی عدالت کے ریٹائر جج آئے تھے چند سال پہلے ملنے کے لیے، چائے شائے چل رہی ہے، گپ شپ ہو رہی ہے. میں نے پھر ان سے مسئلہ اٹھایا، میں نے کہا یہ قانون غیر شرعی ہے، عدالتی خلا کی بات کی. انہوں نے کہا غیر شرعی تو چینج ہو سکتا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل وہ قرارداد پیش کرے، ادھر سے آپ کیس کریں، پبلک ساتھ دے، علماء ساتھ دیں اور چینج ہو جائے گا. لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کو 100 دفعہ ہم بتا چکے ہیں ایک بات، وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیاری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو سمجھاؤ، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ان کو. پھر آپ کو پتا ہے جب عدالتوں پہ دباؤ ہوتا ہے نا تو کام جلدی ہوتا ہے. عدالتوں کو پتا ہے بھائی یہ مسئلہ فوراً حل کرنا ہے.
ورنہ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہی ہوتی. وہ سیاسی تنظیموں سے آپ بات کرو بھائی اس مسئلے کو اٹھاؤ تو کوئی اٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں. سیاسی تنظیموں کو اس سے واسطہ ہوتا ہے ہمیں ووٹ کس بات پہ ملے گا بس. اگر ان کو اسلام کے کسی آرڈر کو پروموٹ کرنے پر ووٹ مل رہا ہوتا ہے تو اسلام زندہ باد, اگر اس پہ نہیں مل رہا ہوتا تو ان کو اسلام سے کوئی غرض ہوتی نہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بہترین آپشن تھا, اب بھی ہے, ہم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا ہے. اس لیے جامعۃ الرشید کی ایک پالیسی ہے. جامعۃ الرشید کی پالیسی یہ ہے کہ بھائی ملک 4 اداروں سے چلتا ہے, ایک عدلیہ سے, ججز سے. ملک کو چلانے والی 4 طاقتیں ہوتی ہیں, ججز ہوتے ہیں, فوج ہوتی ہے, بیوروکریٹس ہوتے ہیں اور سیاستدان ہوتے ہیں. سیاست میں ہم جا نہیں سکتے, اس کا پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق ہے نہیں, وہ تو عوام جس کو بنائے وہ آ جائے گا. اور لیکن یہ سیاستدانوں کو بھی 3 طاقتیں چلا رہی ہوتی ہیں. بیوروکریٹس چلا رہے ہوتے ہیں جو اکثر CSS کر کے آتے ہیں, اور دوسرا عدالتیں چلا رہی ہوتی ہیں, اور تیسرا فوج. تو بھائی تعلیمی ادارے بناؤ, کیونکہ ان اداروں میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ سیکولر اور لبرل اسکولوں کے پڑھے, بیکن ہاؤس, سٹی اسکول. ان سے آپ کیا یہ توقع رکھتے ہو کہ یہاں سے تہجد گزار نکلیں گے؟ ایسا تو بہت ہوئے تہجد گزار ان اداروں میں گئے. اور آج کسی نے یونیورسٹی سے آئے اور مجھے کہا کہ آپ کا ہم یونیورسٹی میں بیان رکھوانا چاہتے ہیں. مفتی صاحب یونیورسٹی میں ایسی بے حیائی ہو رہی ہے, لڑکیاں جو ہیں وہ ادھورے کپڑے پہن کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود مچایا ہوا ہے, انہوں نے ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں اور آدھے کپڑے پہنے ہوئے, یہ ایسے نا, تو آپ اس پہ بیان کریں. میں نے کہا میں اس پہ بیان نہیں کروں گا یونیورسٹی میں. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے اس سے ختم ہی نہیں ہوگا, بلکہ ہو سکتا ہے مجھے بین کر دیں ہمیشہ کے لیے. کیونکہ یونیورسٹی جس کا آپ نام لے رہے ہو وہ یونیورسٹی لبرل لوگوں نے بنائی ہے, اور ان کا بنانے کا مقصد تعلیم دوسرے نمبر پہ تھا, بغیرتی پہلے نمبر. وہ ایسی ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں, میں جا کے ان کے چھرا گھونپنا شروع کر دوں, بولے نکل بھائی پتلی گلی سے. میں وہاں جا کے ایک اسلام کے جو ایسے آرڈرز ہیں جو ان کے لیے قابل ہضم ہو, صرف وہی بیان کروں گا. ہاں یہاں میں نے کہا ممبر پہ بیٹھ کے میں کھل کے حق بیان کر دوں گا, وہاں مجھے گھسنے دے دیا اور میں اس پر میں نے بیان کر دیا نا. میں نے کہا اگلی دفعہ میری انٹری, میری کیا تمام ہر طرح کے مولانا اور مذہبی لوگوں کی انٹری ہمیشہ کے لیے بین ہو جائے گی. میں نے کہا اس بے حیائی جو آپ سمجھ رہے ہو یونیورسٹی میں ہے, اس کا اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یونیورسٹی چلانے والے لوگوں پہ محنت کی جائے. جو مینجمنٹ ہے جب اس کو اندازہ ہوگا نا یہ غلط ہے, پھر وہ چینجنگ کریں گے. یہ اوپر سے تبدیلی آتی ہے, اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بھائی یونیورسٹی آپ بنا لو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے جامعۃ الرشید نے غزالی یونیورسٹی بنائی, اب ماحول کس کی مرضی کا ہوگا؟ سیکولر لوگوں کی مرضی کا ہوگا یا مولاناؤں کی مرضی کا ہوگا؟ دیکھو تعلیم سب جگہ سیم ہوتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. یہ میتھ کا ایک فارمولا ہے نا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں میتھ کے جو قوانین ہیں وہ اسلامی ہیں, کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی میتھ کی بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 11 12, اور پھر ان کو پلس مائنس, اور وہ بہت پیچیدہ ہوتا, پھر لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں. تو وہ کسی مذہب پہ اس کی اجارہ داری نہیں ہے. وہ انگلش میں بھی وہی ہیں, اردو میں بھی وہی ہیں, فارسی میں بھی وہی ہیں, عربی میں بھی وہی ہیں. وہ نہ اسلامی ہیں اور نہ غیر اسلامی. تو عصری تعلیم نہ اسلامی ہوتی ہے نہ غیر اسلامی ہوتی ہے, وہ گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ 2 اور 2 4 آپ اسلامی ماحول میں پڑھا رہے ہو یا لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کے پڑھا رہے ہو. تو تعلیم سے ہمیں تھوڑی کوئی نفرت ہے. جیپنیز بھی تو سائنس پڑھتے ہیں, ان کی بھی وہی نیوٹن کا لا, وہ بھی وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. ہم اردو میں پڑھ لیتے ہیں یا انگلش میں کہ جو چیز چل رہی ہے چلتی رہے گی جب تک رکے گی نہیں, جب تک کوئی روکنے والی فورس نہ ہو. جیپنیز کو بھی پڑھتے ہیں چنگ چنگ چپا چپا ٹکا ٹکا ٹکا, وہ اس طرح پڑھ لیتے ہیں. تو وہ اس کو چنگ پونگ کر کے پڑھ لیں گے, چائنیز اس کو چنگ چنگ کر کے پڑھ لیں گے, جرمن اس کو اپنی زبان میں. لا وہ سیم ہے. تو نہ سائنسی اصول یا تعلیم جو ہے نہ وہ اسلامی ہوتی ہے نہ وہ غیر اسلامی ہوتی ہے, نہ وہ اللہ بھلا کرے آپ کا سیکولر ہوتی ہے, نہ وہ لبرل ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتی بھائی. وہ مشاہدات پر مبنی ایک حقیقت ہے جس کو ہر قوم پڑھتی ہے اور ترقی کرتی ہے. فرق کس سے ہوتا ہے؟ ماحول آپ کیا دے رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں اگر آپ ماحول ان کو یہ دے رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہوئے آدھے کپڑوں میں سگریٹ پی رہے ہیں, چرس بھی پی رہے ہیں, تو سائنسدان چرسی بنیں گے, ہیروئنچی بنیں گے, چرسی بنیں گے, زانی شرابی کبابی بنیں گے. لیکن وہی ماحول اگر آپ ان کو اللہ رسول سکھا رہے ہو, آپ ان کو سائنسی اصولوں سے خدا کا وجود سمجھا رہے ہو جو کہ ہوتا ہے. دیکھو بیٹا, جب چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے. تو یہاں سے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے لیکن تہجد گزار ہوں,
سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب محنت یوں کرنی چاہیے تھی کہ ہم صرف مدارس نہ بناتے بلکہ ہم یونیورسٹیاں بھی ہم بناتے، علماء بناتے، اسکول بھی کون بناتے؟ 99% طبقہ تو عوام کا اسکولوں میں آتا ہے، مدرسے میں تو 1% بھی نہیں جاتا، اس سے بھی کم لوگ جاتے ہیں، اور ملک کی باغ ڈور مدرسے سے نکلنے والے طالب علم کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا اسکول یونیورسٹیوں سے فارغ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ ڈی ایس پی مدرسے کا فارغ ہوتا ہے یا اسکولوں کا فارغ ہوتا ہے؟ ڈی سی جو ہے ڈپٹی کمشنر وہ اسکولوں کا فارغ ہوتا ہے یا مدرسے کا فارغ ہوتا ہے؟ اسکولوں کا ہوتا ہے۔ آرمی چیف مدرسے سے آتا ہے، اسکولوں سے آتا ہے، تو یہ سارا طبقہ تو اسکولوں یونیورسٹیوں سے آ رہا ہے۔ یہ ہم نے حوالے کر دیا، کوئی آغا خانی چلا رہا ہے، کوئی قادیانی چلا رہا ہے، کوئی بالکل ہی سیکولر چلا رہا ہے، سارے مذہب مخالف لوگ وہ یہ ادارے چلا رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں ملک میں اسلام کیوں نہیں آ رہا؟ کہاں سے آئے گا بھائی اسلام؟ ملک چلانے والے سیکولر لبرل لوگ ہیں تو کہاں سے آئے گا؟ یہ تو پھر بھی اللہ کی قدرت ہے کہ ایسے سیکولر اداروں سے فارغ ہو کر بھی آپ کا آرمی چیف حافظ ہے۔ یہ تو آرمی کا کچھ کی پاور ہے کہ وہ مذہب کے بغیر چل نہیں سکتے۔ میں ایک دفعہ وائس ایڈمرل سے جو آن ڈیوٹی تھے ان سے ہماری ملاقات ہوئی، اب شاید ریٹائر ہو گئے ہوں گے، انہوں نے بتایا کہ ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی فوج اپنا مذہب سے رشتہ ختم نہیں کرتی، وہاں کی فوج، حالانکہ ان کے مذہب باطل ہیں، تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم تو برحق مذہب کو فالو کرتے ہیں، ہم مذہب سے رشتہ کیسے ختم کر لیں؟ تو اگر یہ اسکول ہم ٹھیک کر لیں، ہم یونیورسٹیاں اپنی بنائیں، نیک لوگ اٹھیں اور کہ ہم یونیورسٹی ہم بنائیں گے، تعلیم سب جگہ سیم ہے، ماحول ہم اچھا دیں گے، تو آج ملک کے حالات وہ نہ ہوتے جو ہمیں نظر آ رہے۔ تو ہمارا اپنا کیا کرایا ہے بھائی، جب ہم سے کچھ ہوا نہیں ہے تو ہم نے کہا پاکستان غیر اسلامی ملک ہے اور جو ہے یہ سیکولر اسٹیٹ ہے، نا 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 نا۔ ہماری پاکستان کی مثال ایسے ہے جیسے ہماری مثال، ہم نام کہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہمیں کافر نہیں ہو جاتے۔ ہم کہا ہمیں مسلمان ہی جائے گا، تبھی تو ہمیں کہا جائے گا آپ مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے، آپ مسلمان ہو کے یہ کام کر رہے ہو۔ کافر کو تھوڑی کہا جائے گا تو کم بخت تو نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو یہ کیوں نہیں کرتا، میں مانتا ہی نہیں نماز کو۔ ہم مانتے ہیں عمل نہیں کرتے، تبھی ہمیں تانے دیے جاتے ہیں۔ تو پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے لیکن عملی طور پر اس میں بہت ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں۔ جب عملی طور پر غیر اسلامی ہے تو تانا دیا جاتا ہے، اور یہ تانا بنتا ہے کیونکہ اسلامک اسٹیٹ ہے، اسی وجہ سے تانا دیا جاتا ہے یہ غیر اسلامی کام کیوں ہو رہا ہے۔ امریکہ میں تھوڑی کہا جائے گا کہ یہ میں نے امریکہ میں جا کے عدالتی خلا کے خلاف بیان نہیں کیا کہ امریکہ میں یہ لا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو گیا، ہم اسلام کو مانتے ہی نہیں بھائی۔ پاکستان میں تو ہم بیان کرتے ہیں، وزیر داخلہ نے وہ قل اللہ غلط پڑھ لی تھی نا، اس پہ لوگوں نے کہا یہ کیسا اسلامی ملک ہے، وزیر داخلہ قل اللہ غلط پڑھ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ اسلامی ملک ہے، نہیں آتی پھر بھی پڑھ رہا ہے، امریکہ میں نہیں کوئی قل اللہ پڑھتا، سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے پہلا اپنا کانسیپٹ یہ کلیئر کرو، پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے، تبھی ہم اس ملک کے لیے لڑنے کو جہاد سمجھتے ہیں اور شہادت کو شہادت سمجھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسرا جو اس میں اسلام اب تک نہیں ہے، یہ غلطی میری اور آپ کی غلطی ہے، سمجھ رہے ہو؟ تیسری بات یہ کہ اس کو اسلامائزیشن کی طرف لانے کا کیا طریقہ ہے بھائی؟ یونیورسٹیاں آپ کے کنٹرول میں ہو، اسکول آپ کے کنٹرول میں ہو، اور آپ سی ایس ایس کرواؤ، آپ فوج میں بھیجو لوگوں کو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ اور فوج میں بھیجو، عدلیہ میں بھیجو، ججز بناؤ ان کو، تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا فیوچر میں۔ تو یہ سب چیزیں تھیں جو اس فتح کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی۔ امید ہے کھوپڑی شریف سیٹ انشاءاللہ ہو گئی ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی وہ اختلافات چلتے رہیں گے، عمران خان کو آنا چاہیے باہر کے نہیں آنا چاہیے، وہ چلتے رہیں گے، وہ باقی رکھو، وہ زندہ قوموں کی ایک نشانی ہوتی ہے، وہ سیاسی تو چلتی رہے گی، آپس میں لڑیں گے، نہیں لڑے یہ غلط ہے، دشمن کے مقابلے ہم سب کیا ہیں، ایک ہے، باقی لڑتے رہو، اچھی بات ہے۔ دیکھو یہ انڈیا نے بہت اچھا کیا، ہم کو کم از کم متحد کر دیا ہمیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا ایک بیان میں اس پہ ریکارڈ کرواؤں، مودی تیرا بہت شکریہ، ہم گوشت کھا رہے تھے، لڑ نہیں رہے تھے جیسے ہمیں لڑنا چاہیے، کیونکہ گوشت خور لڑائی کے لیے ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، بس اب بیان پورا ہو گیا، اسی کو سمیٹتا ہوں۔ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، بکری گوشت کھاتی ہے یا گھاس؟ کبھی دیکھو بکری کو دوڑتے ہوئے؟ کبھی سنا آپ نے؟ مجھے گھاس چاہیے، بھائی گھاس کے لیے اتنی دھاڑ کی ضرورت نہیں ہے، گھاس کہیں بھاگ تھوڑی رہی ہوتی ہے، اب یوں بکری منہ مارے گی، گھاس اس کے پیٹ میں۔ شیر کیا کھاتا ہے؟ گوشت۔ گوشت خود چل کے نہیں آتا، گوشت کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا گوشت کے پودے اگ رہے ہوں، شیر بیٹھا بیٹھا جا کے کھا رہا ہو۔ شیر کو جب بھوک لگتی ہے تو گوشت کے لیے اس کو جانور پہ شکار کرنا پڑتا ہے، پھر وہ دیکھتا ادھر سے ہرن جا رہا ہے، تو اب یہ نہیں ہوتا بکری کی طرح وہ جائے، کائنڈلی میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں، اگر 2 چکے مارنے کی آپ اجازت دے دیں تو آپ کا بہت شکریہ۔ بکری اجازت دے گی یا ہرن اجازت دے گا؟ نہ، اس لیے اللہ نے گوشت خور کو ایسا بنایا، دوڑتا ہے وہ،
ایسے تمیز سے دھاڑتا ہے، اس کے بعد بھاگتا ہے، جھپٹتا ہے، پلٹتا ہے، گراتا ہے، پھر چیر پھاڑ کر کے کھا لیتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ مسلمانوں کے مذہب میں گوشت شامل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو اسلام میں کھانا کھانا کوئی ثواب کی بات نہیں ہے، روزے رکھنا ثواب ہے، لیکن چند کھانے ایسے ہیں جس کی اسلام نے فضیلت بیان کی، چند کھانے۔ مثال کے طور پر ولیمہ، یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ولیمہ کرو خربوزہ کھلا دو یا خربوزہ کھا لو، تربوز کھلا دو، نہ، نبی نے کیا فرمایا؟ جائز وہ بھی ہے ولیمے میں، اب دال کھلا دے لوگوں کو، لیکن حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ولو بشاتن، بکری یا بکرا، گوشت۔ دوسرا کھانا جو اسلام میں ہے عقیقہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے فیملی پلاننگ والے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے، یہ کیا، واٹس گوئنگ آن۔ آپ کے 13واں بچہ بھی پیدا ہو تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ابھی میرے الحمدللہ 19واں پیدا ہو گیا، پونے سے اب میں 19 پہ آ گیا ہوں، تو ابھی کئی بچوں کے عقیقے باقی ہیں۔ اب ہم نے عقیقے بھی ایسے کیے وہ سمٹ نہیں رہے ہوتے نا، تو اب یہ والے کا اس گائے میں حصہ، اس والے کا اس میں، اب میں نے سوچا یار ایک دفعہ 2-3 گائے لا کے سب کو اکٹھا نہیں اٹھا دوں، کچھ تو بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے ہیں، ان سے کہتا ہوں اب تو خود ہی کر لے بھائی، تو بڑا ہو گیا، لیکن سوچ رہا ہوں ابھی ایک ہٹے ہی نمٹاؤں سب کو۔ خیر، تو شریعت یہ بھی کہہ سکتی تھی بچہ پیدا ہو تو مٹھائی کھلاؤ، کیا خیال ہے؟ خوشی کا دن ہے، مٹھائی کھلاؤ، خربوزے کھلاؤ، دال چاول کھلاؤ، بریانی کھلاؤ، نہ، اسلام نے کہا عقیقہ پیدا ہو، لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 دمبا یا گائے کا 1 حصہ یا اونٹ کا 1 حصہ، اور اس میں بھی مرغی نہیں چلے گی، بڑا گوشت، ریڈ میٹ۔ مرغی کو اسلام نہیں مانتا، اتنی ویلیو چکن کو نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، مرغی کھا لیا کرو، فوکس اسلام ریڈ جس میں لحم، التحام کہتے ہیں شدت کو۔ تو یہاں بھی ہمیں اسلام نے کیا کھلایا؟ گوشت، مذہب کا حصہ ہے، جو مذہبی مسلمان ہے مجبور ہے گوشت کھانے پر، وہ ولیمہ ہی نہیں اس کا مزیدار ہوگا اور وہ عقیقہ ہی نہیں ہو پائے گا۔ تیسرا جو اسلام میں کھانا ہے وہ کیا ہے؟ جب آپ حج کرنے، عمرہ کرنے جاتے ہو تو شکرانے کے طور پر آپ نے ایک ہی احرام میں یا ایک ہی سفر میں حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، تو اسلام کہتا ہے شکرانے میں دم دو، وہ بھی کیا ہے؟ بکرا، وہاں بھی گوشت۔ چوتھا کھانا بقرعید ہے، عید کے دن ہم کیا ہے؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا بقرعید کو تم لڈو کھاؤ، نہ، وہاں بھی کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت۔ تو وہی ہم مجبور ہیں کیا کھانے پر؟ گوشت۔ اور گوشت خور لڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ گوشت خور کس کے لیے؟ جتنے گوشت خور جانور ہیں وہ سب لڑاکا ہوتے ہیں۔ بلی کو دیکھو جب غصہ آتا ہے غراتی ہے، بھاگتی ہے، کیا اس کی اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ چیتے کو دیکھ لو، جتنے گوشت خور جانور ہیں۔ تو اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے، چونکہ ہم گوشت خور ہیں، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے گوشت یا تو کھانا چھوڑ دو، اور اگر کھا رہے ہو تو پھر صحیح جگہ لڑو، ورنہ غلط جگہ لڑو گے۔ یہ گوشت خور لڑتا ہے، تو مودی سرکار نے جنگ مسلط کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہاں نہیں لڑو، کہاں لڑو؟ وہاں، کیونکہ ہم گوشت کھا کھا کے نا آپس میں لڑ رہے تھے۔ یا تو گوشت کھانا چھوڑ دیں، ہم سبزیاں کھایا کریں، کھیرے ککڑی، بس اسی پہ اپنا، تو لڑنا چھوڑ دیں گے ہم، لیکن گوشت بھی کھا رہے ہو اور لڑو بھی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ گوشت خور کے مزاج میں کیا ہے؟ لڑائی ہے۔ تو اگر ہم اپنے دشمن سے نہیں لڑیں گے نا تو مجبور ہو کے ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، اور لڑنا شروع کر دیا تھا، ہم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، اپنی عسکری طاقتوں سے لڑنا شروع کر دیا تھا، یہ ایسے، یہ یوں، فلانا ایسا، ڈمکانا ایسا۔ تو مودی نے کیا کیا؟ مودی نے بولا کم وقتو تم گوشت کھا رہے ہو، آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ میں ہوں نا لڑنے کے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارا سارا جذبہ ادھر کو ڈائیورٹ ہو گیا، آپس میں ہمیں کیا ہو گیا؟ الحمدللہ سکون آ گیا، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ مودی کا بہت شکریہ۔ میں مودی سے کہوں گا کہ اب آپ اپنے خرچے پہ اپنا خیال رکھیے گا اور لائن پہ رہیے گا۔ نسلوں میں انشاءاللہ کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو پاکستان کو تڑی لگائے انشاءاللہ، اور اگر بالفرض لگا دی نا تو اس سے برا حشر کریں گے جو اب ہم نے کیا ہے۔ تو انڈیا کے ہندوؤں سے، سکھوں سے بھی کہتا ہوں، مسلمانوں بھی، سب ہمارے بھائی ہیں، آپ اس حکومت کو گراؤ، یہ آپ کی خیر خواہ نہیں ہے، یہ تمہارا بیڑا غرق کرے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا۔ آج کے پورے بیان کا خلاصہ کیا نکلا؟ جو آپ کی عسکری طاقت ہے جسے فوج کہا جاتا ہے، اس کو کبھی نشانہ نہ بناؤ۔ انڈیویجولی کسی سے اختلاف کرنے کا حق ہر ایک کو ہے، جیسے علماء میں 2 نمبر مولانا بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ کہو علماء غلط ہوتے ہیں، علماء 2 نمبر ہوتے ہیں، یہ غلط ہو جائے۔ فوج میں کسی آفیسر سے آپ 100 دفعہ اختلاف کر سکتے ہو سکتا ہے کوئی کرپٹ ہو، کوئی 2 نمبر ہو، وہ ہر ایک کو رائٹ ہے وہ اختلاف کرنے کا، اور وہ ہر ملک میں ہوتا ہے، ایسے صرف پاکستان میں نہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، تو ایسا ہی یہاں بھی ہے، لیکن ادارے کے طور پر ادارہ غلط نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ ادارہ غلط نہیں۔
ہو یہ رہا تھا ماضی میں ادارے کو ہی لوگوں نے اتنا برا بنا دیا تھا کہ گویا فوج میں بھرتی ہونا ہی لوگوں کو شرم آ رہی تھی. اس پہ کچھ فوجی لوگ شرمندہ ہوتے پھر رہے تھے کہ ہم فوج میں کیوں ہیں. یہ غلط ہے, یہ بہت ڈینجرس ہے ملک کے لیے. تو فوج ایک بہت ہی اسٹیبل ادارہ ہے اور بہت ہی آرگنائز ادارہ ہے, بہت پاورفل ادارہ ہے, اور ہر چیز کو انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے. تو فوج کو ادارے کو برا مت کہو, اپنے ادارے سے فوج سے محبت کرو. یہ ہمارے ملک کی بقا اسی میں. ہاں انڈیویجولی آپ اختلاف کر سکتے ہو, فلانا ایسا تھا, جیسے میں نے جنرل مشرف کے بارے میں کتنی دفعہ اعتراض کیا ہے. بہت سے کام جنرل مشرف نے بہت غلط کیے. ابھی ان دنوں میں جب جنگ ہو رہی تھی نا, تو کسی نے کہا کہ ایک پوسٹ چلائی کسی نے اور کہا یہ دیکھو ادھر سے ڈرون آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور یہاں تک پہنچیے, یہ ادھر ہی کیوں نہیں اڑا رہے, یہ کیوں نہیں کر رہے, وہ کیوں نہیں کر رہے, ایسے الٹی باتیں. میں نے کہا خدا کے بندے کچھ خدا کا خوف کرو. ویسے میں نارملی جواب دیتا نہیں لوگوں کو, لیکن میں نے اس کو جواب دیا, اللہ کا خوف کرو. ابھی ملک حالت جنگ میں اور آپ اپنے ہی فوجیوں کی برائیاں کر رہے ہو. یہاں آ کے ڈرون تباہ ہو رہا ہے تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ تباہ ہو رہا ہے, دیکھ رہے وہاں سے یہاں آیا کیوں, وہاں سے یہاں آیا کیوں. تو ابھی پازیٹیو چیز کو ہائی لائٹ کرو کہ یار چلو ادھر آ کے ہو گیا لیکن ہو تو گیا نا تباہ. تو ان کو بڑا غصہ آ گیا, کہتے ہیں آپ بھی تو مشرف کے اتنا خلاف, آپ نے بولا کہ مشرف نے یہ کیا, مشرف نے وہ کیا, تو تنقید کا حق تو ہر ایک کو ہے. میں نے جواب بھیجا, میں نے کہا ابھی اگر مشرف اس جنگ میں لڑ رہا ہوتا نا تو میں مشرف کے خلاف بھی نہ بولتا, یہ موقع نہیں ہے. میں نے کہا اس وقت تو ہم مشرف کے خلاف بھی نہیں بولتے. وہ جب بولا تھا وہ جنگ تھوڑی ہو رہی تھی بھائی, وہ تو پالیسیاں ہیں, کسی بھی انڈیویجول شخص سے آپ کو رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. وہ کہ مشرف نے بھی کچھ پازیٹیو کام کیے ہیں, لیاری وے بنا دیا مشرف نے, ورنہ یہ نہیں بننے کا تھا. ٹھیک ہے نا, جو بھی سندھ میں ڈیولپمنٹ کے کچھ کام ہو گئے, کچھ سندھ حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, کچھ ایم کیو ایم کو جاتا ہے, لیکن کچھ فوجیوں کو بھی جاتا ہے. لیکن بہرحال مشرف نے عمومی طور پر جو کچھ غلط پالیسیاں تھیں جن نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تو انڈیویجول کسی فرد کی رائے سے 100 دفعہ آپ اختلاف کریں, یہ آپ کا, میرا اور آپ سب کا حق ہے. اسی طرح عمران خان کا مسئلہ ہے, کوئی چاہے گا کوئی نہیں چاہے گا, یہ بھی ہمارا ذاتی حق ہے. کوئی کسی کو ہیرو مانتا ہے, کوئی نہیں مانتا. سیاسی اختلافات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں. اس جنگ کو عمران خان سے بھی نہیں ملانا چاہیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی جو ہے ملک دشمن ہے. نہیں بھائی, پی ٹی آئی میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے عمران خان کا نام استعمال کر کے ملک دشمنی ظاہر کی ہے, اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو عمران خان کو بھی چاہتے ہیں اور فوج کو بھی چاہتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو عمران خان کے اگینسٹ ہیں لیکن فوج کو چاہتے ہیں. تو ہر طرح کا مارکیٹ میں آپ کو مال ملے گا. تو یہ رہنا چاہیے, یہ زندہ قوموں کی ایک نشانی ہوتی ہے, علامت ہوتی ہے. باقی اس بارے میں میری انفرادی رائے کیا ہے وہ میں ممبر پہ نہیں بتاتا, وہ تو ہماری رائے ہے. وہ تو کبھی خوشبو لگا کے آپ آ جاؤ, بے تکلفی ہوگی تو میں بھی بتا سکتا ہوں میری یہ رائے ہے, لیکن وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ دو چیزیں جو ہے نا ذہن میں رکھیں, آئندہ زندگی اسی پہ گزاریں. تو یہ اللہ کا شکر ہو گیا, دشمن کا بہت بڑا مشن ناکام ہو گیا, اور یہ آئندہ کے لیے بچت ہو گئی ہے. یعنی سی این این کی یہ رپورٹ ہے کہ انڈیا پہ جب میزائل حملے داغے ہیں نا, تو انڈیا پہلے ترکی, سعودی عرب اور امریکہ, حالانکہ اس سے پہلے سعودی سفیر آیا تھا, پوری مرحبا کہہ کہ جنگ بندی کی اس نے کوشش کی ہے سعودی سفیر نے. اس رات کو نا بیچارے کا دورہ ناکام ہوا, واپس چلا گیا. مودی نے کہا نہیں جنگ بند کر رہا ہے. پھر جب میزائل داغے ہیں الحمدللہ پاکستان نے, تو فوراً سعودی عرب سے مودی نے رابطہ کیا, کائنڈلی واللہ یا شیخ کھجور لے لو, جنگ بند کرا لو. تو واللہ انت طویل القامت الانسانیہ, آپ بہت طویل القامت انسان ہیں, آپ بہت پاورفل ہیں, تو آپ بند کر دو اس جنگ کو. ترکی کے پاس بھی گیا, ایران کے پاس بھی. سی این این کی کیا رپورٹ ہے, ہاں یعنی ترکی, سعودیہ اور امریکہ تینوں ملکوں سے رابطہ کیا اس نے, فوراً جنگ بند کراؤ. تو یار تھوڑا سا تو ڈیلے کر دیتے, ابھی تھوڑا سا تو یار. ہمارا خیال تھا کہ تھوڑی سی جنگ طول پکڑے گی, ہفتہ لگے گا, 2 ہفتے لگیں گے, 1 مہینہ لگے گا. مجھ سے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میں نے کہا یار یہ جنگ ابھی لگتا ہے بہت لمبی, دونوں طرف سے میزائل داغے جائیں گے, وہ 2 مہینے کے لیے گئے بھائی, سارے سفر وفر کینسل. ابے ابھی 2-4 چماٹ لگائے یار تم ایک دم سے, یار 2-4 کھینچ کے چپیڑ لگائے, وہ اتنے زوردار, وہ گھوم گیا پورا ایئر بیس اڑا دیا بھائی. تو وہ فوراً ہی اس نے کہا کہ اب ہلکی پھلکی چل رہی ہیں یہ, کیونکہ وہ کیڑے والا لطیفہ ہمیشہ یاد رکھو, کیڑے والا لطیفہ کبھی بھی مت بھولنا. مفتی صاحب, حالت جنگ میں دشمن کی گولہ باری سے آپ کے شہری اور ہلاک املاک کا نقصان ہو تو کیا آپ بھی جواباً وہاں کے معصوم لوگوں کا نقصان کر سکتے ہیں؟ اگر اس حالت میں دشمن مکاری سے دہشت
دہشت گردی پھیلائے آپ کے ملک میں تو کیا طریقہ ہے؟ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں تو ہم ان کے بچوں کو ماریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ فوجی ٹھکانوں پہ حملہ کیا جائے گا, اس دوران اگر کوئی قتل ہو گیا بچے عورتوں میں تو پھر وہ اس میں گناہگار ہم نہیں ہوں گے. وجہ اس کی یہ کہ یہ جنگ میں یہ اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے. صحابہ کرام بھی جب حملہ کرتے تھے تو ارادہ نہیں کرتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کا قتل ہو, لیکن بعض دفعہ جیسے بستی کو آگ لگا دی ہے تو اس میں کوئی بے گناہ لوگ بھی قتل ہو جاتے تھے. تو جنگ میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بم ایسے تمیز سے ماریں کہ دائیں بائیں عوام کا نقصان نہ ہو. تو پاکستان آرمی نے بھی فوجی جو ٹھکانے ہیں ان کو ہدف بنایا, لیکن دائیں بائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عام لوگوں کا نقصان نہ ہو. لیکن عام لوگوں کو ہدف نہیں بنایا, جبکہ مودی نے انڈیا نے عام لوگوں کو ہدف بنایا. ابھی تو حافظ صاحب نے سبق دیا ہے مودی کو, سبقی اور منزل تو باقی ہے. اچھا, فوج میں ہمارے جتنا مذہب کا رجحان ہے دنیا کی کسی آرمی میں اتنا نہیں ہے. چند سال پرانی بات ہے, کور کمانڈر لاہور کے, مجھے کسی نے بتایا, وہ آپ کا بیان بڑے شوق سے سنتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں. وہ آن ڈیوٹی تھے, میں نہیں ملا ان سے. تو پھر ہمارے کسی استاذ نے بولا کہ آپ لاہور گئے ہوئے ہو, بڑے نیک آدمی, آپ مل لو. تو پھر میں مل لیا ان سے. اتنی بڑی داڑھی کور کمانڈر کی, حافظ قرآن تھے اور تراویح پابندی سے پڑھاتے تھے. تھوڑی دیر میں ان کا بیٹا آیا, وہ کیپٹن, اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی. انہوں نے کہا یہ بھی حافظ قرآن ہے اور پابندی سے تراویح پڑھاتا ہے. تھوڑی دیر میں نے ملفوظات دیکھے ان کی میز پہ, مفتی عبد الرحیم, حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, وہ نہیں تھے ہندوستان کے ہمارے بزرگوں میں سے. تو میں نے کہا کور کمانڈر صاحب, یہ ہم تو سنتے ہیں فوج لبرل سیکولر فوج ہے. تو انہوں نے کہا دیکھ لو بھائی, کور کمانڈر ہوں میں. پھر ان کے الفاظ تھے تو, لیکن وہ میں نے آپ کو سنائے نہیں کیونکہ وہ موقع نہیں تھا, آپ یقین نہیں کرتے, اب موقع ہے. تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی, مفتی صاحب فوج کا اسلام سے رشتہ کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا, یہ چل نہیں سکتی اسلام سے رشتہ اگر ختم ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا فوج میں سیکولر لبرل لوگ نہیں ہیں, مگر آرمی سیکولر نہیں ہے. کچھ لبرل سیکولر لوگ فوج میں آ جاتے ہیں تو وہ ہیں اس میں. اچھا میرے بھائی, اتنی زیادہ تعریف نہیں کرواؤ, کل کوئی فوج نے الٹا کام کر دیا تو پھر میں عشاء کے بعد ہی کہتا ہے کہ کوئی الٹا کام کر دیا تو پھر ہم لوگ بولیں گے مفتی صاحب. تو ہمارے دوست ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا یار ایک اتنا زبردست سیدھا کام کر دیا, اب 2-4 الٹے اگر کر بھی تھے تو اتنی بڑی پرابلم ہے نہیں. ایسا خاندانی کام کر دیا ہے نا کہ پرانے چند خون معاف کر دو. کیا خیال ہے بھائی, آپ کا بیٹا تھا, وہ کیا کرتا ہے, آپ کی بات نہیں مانتا, نالائق بیٹا ہے. آپ بولتے ہو بیٹا یہ کرو, نہ کما کے دے رہا ہے نہ یہ کر رہا ہے, اور دوسرا بڑا فرمانبردار, جی ابو, جب بھی آپ بلا رہے ہیں جی ابو میں حاضر ہوں. ایک دن کیا ہوا, کوئی دشمن آیا, آپ کو پکڑ کے کوٹنے لگا. اب وہ جو جی ابو والا تھا وہ بھاگ گیا, اور یہ جو نالائق بیٹا تھا یہ آیا اور اس نے اپنی جان پہ کھیل کے آپ کو بچا لیا. اب وہ جو دوسرا ہے نا, وہ آئے گا تھوڑے دن میں, جی ابو آپ رکھ کے چپیڑ لگاؤ گے اس کو. آپ بولو گے یار اس نے جتنا میرے ساتھ برا سلوک کیا یہ سب کیا ہے, معاف. کام ایسا کر لیا نا خاندانی, بیٹا اس وقت تو یہ کام آیا. تو بھائی ہماری فوج اچھی ہو بری ہو ٹھیک ہے, آپ سیاسی اختلاف کرو, لیکن یہ جو کام خدا کی قسم ایسا 4 گھنٹے میں جو خاندانی کام کر کے دکھا دیا نا, جو پائلٹ اڑے ہیں اور جو فوجیوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے بارڈر پہ گئے ہیں, کہیں سے بھی بزدلی نہیں دکھائی, ماں کو خطاب کر کے جا رہے ہیں کہ میری لاش آئے تو جھنڈے میں لپیٹ کے دفن کرنا. یہ جو رسپانس دیا ہے نا, اور ISPR نے بڑے تمیز سے, کوئی افراتفری نہیں کہ وہ جیسے انڈیا کا میڈیا وہ گدے پہ کلابازیاں کھا رہا ہے, وہ پاکستان کا یہ کر دیں گے, پھر ادھر سے وہ بڑی اچھی میوز بنی ہے نا اس پہ, تو یہ کر دیں گے یوں کر دیں گے, کلابازیاں کھا رہے ہیں وہ. کوئی ایسا نہیں. تو یہ ایسا خاندانی کام کر دیا ہے کہ بھائی غلط ہوگی بھی ٹھیک ہو, یار غلط ہوگی بھی کیا ہو, معاف کیا, جاؤ سب کچھ کیا معاف کیا. تو بھائی اگر غزہ کے لوگ ہجرت کر کے غزہ سے چلے جائیں گے, غزہ پہ تو پورا اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں غزہ کے لوگ ہجرت کیوں نہیں کر رہے, اب تو جہاد فرض عین ہے ان کے اوپر, وہ تو پورا غزہ کنٹرول میں چلا جائے گا. آپ ان کو مکہ والوں پہ قیاس نہ کریں. لوگ کہہ رہے ہیں مکہ کے لوگ کمزور تھے, وہ تو دوسرے ملک ہجرت کی, مدینہ نے ان کو پناہ دی, وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. غزہ میں ایسا نہیں ہے, بہت بڑی بڑی سرنگیں بنی ہوئی ہیں, کتنے دن ہو گئے, سالوں کے سال ہو گئے ہیں, اتنے سے علاقے پر اسرائیل قبضہ نہیں کر پایا ہے. تو یہ اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ دیکھ کے آئے, وہ کہہ رہے ہیں جو وہاں مجاہدین کی پوزیشن کمزور نہیں ہے, ورنہ اتنے سے علاقے پر اتنی زبردست ٹیکنالوجی کے بعد قبضہ کرنا تو 2 منٹ کا کام تھا. کیوں نہیں ہو رہا وہ, اس کا مطلب دفاع بھی بہت خاندانی قسم کا ہو رہا ہے. ایسے موقع پہ ان کو مشورہ دینا کہ غزہ چھوڑ دو, تو یہ اس کی علامت ہے زمین چھوڑ دو. تو ہاں اگر یہ سرنگیں نہ ہوتی, یہ پاور نہ ہوتی, تو پھر ہجرت کے علاوہ کوئی راستہ تھا نہیں. لیکن ابھی ایسا نہیں ہے, کئی سال ہو گئے اسرائیل کو نہیں قبضہ کر پایا. اس کا مطلب ہے سامنے بھی کچھ دم خم ہے. اور دوسری بات یہ کہ چھوڑ کے جائیں کہاں, کوئی ملک رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو کچھ لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے مشورے پھینکتے رہتے ہیں, بہت دور سے آئے ہیں یار, ان کو سوال کرنے, بس ان کو سوال کرنے تو موبائل چھوڑو, بہت
بہت سوال ہو گئے پڑھنے. السلام علیکم. میں ضلع جہلم سے ہوں. ماشاء اللہ, آپ کے ماشاء اللہ, جہلم سے آئے. اور میں فوجی ہوں اور آرمی میں اور میں آپ سے آ جائیں. فوجیوں سے آج کل سب اچھے طریقے سے مل رہے ہیں. فوجیوں نے 2 چیزیں بتا دی ہیں کہ ہم سے اچھے طریقے سے رہو, چاہے ہم اچھے ہوں یا نہ ہوں. سمجھ رہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے. فوجیوں نے انڈیا کے جو 4 گھنٹے میں جواب دیا ہے نا, اس میں فوجیوں نے بتا دیا ہم جہاز گرا سکتے ہیں تو حکومت گرانا ہمارے لیے بائیں ہاتھ کا, اور اپنی طاقت سے بتا دیا کہ ہم سے بنا کے رکھو یا نہیں بنا کے رکھو, ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو جی 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں کفارے میں, وہ نہیں کھلا سکتے تو پھر 3 روزے لگاتار آخری سب. وعلیکم السلام. جی ایک سوال بھی تھا. جی جلدی کر سوال لیں. یہ تھا کہ پاکستان کی جنگ کے دوران انڈیا میں نہیں کوئی شہید نہیں کہلائے گا. وہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہو اگر آپ, اور اس ساتھ دیتے ہوئے آپ مر جاؤ تو کس خوشی میں شہید ہو گیا. ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے مرنے والا چاہے کتنا بڑا تہجد گزار ہو, وہ شہید نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب میرا تعلق پنجاب سے, ہمارے یہاں مساجد میں محافل کے بعد لنگر کا وسیع انتظام ہوتا ہے, جبکہ یہاں فلٹر میں پانی نہیں آ رہا. یار یہ قوم کو جو مفت کھلانے کی عادت ہے, خدا کے لیے یہ ختم کر. میں تو ان مفت لنگروں کے بھی خلاف ہوں جو اوپن دسترخوان لگتے ہیں, لوگ کھا رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ غلط ہے بالکل. دیکھو ایک دفعہ فری کا منہ کو لگ جائے نا, پھر کمانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ہم بچپن میں ایک واقعہ سنتے تھے کہ ایک سوکن نے اپنے سوکن کے بچے کو بچپن سے گود میں اٹھا کے رکھتی تھی. وہ لوگ حیران ہوتے تھے یار اس کی سوکن کا بچہ ہے اور اتنی محبت کہ اس کو ہمیشہ گود میں رکھتی ہے, چلنے نہیں دیتی تھی اس کو. وہ بھائی پاؤں سے معذور ہو گیا بچہ, کیونکہ چلنے ہی نہیں دیا نا اس کو. تو بچے کی ماں سمجھتی تھی میری سوکن اتنی ماشاءاللہ میرے بچے سے محبت کرتی ہے. بچہ خود اپنے پاؤں پہ چلتا ہے, گرتا ہے, چلتا ہے, گرتا ہے, چلتا ہے, گرتا ہے. ایک وقت میں جمناسٹک کے کھیلوں میں وہ اولمپک کے کھیلوں میں وہ شرکت کر رہا ہوتا ہے. یہ دعا ہے ایک شاعر کی شاعری میں کہ مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. اللہ جو ہے نا مجھے چلنا سکھانے کے لیے مجھ سے بیساکیاں چھینتا ہے تاکہ میں چلنا سیکھوں. تو سب سے بڑی دشمنی کسی سے نکالنی ہو نا آپ نے, جس میں آپ بدنام بھی نہ ہو اور آپ اس کی ایسی کی تیسی کر دیں, فری میں کھلانا شروع کر دیں اس کو. تھوڑے دنوں میں خدا کی قسم اس کو کمانا دنیا کا سب سے مشکل کام لگے. بھکاریوں کو دیکھو نا آپ, میں افریقہ میں کئی دفعہ جا چکا ہوں, پھر میرا افریقہ کا انشاءاللہ سفر ہونے والا ہے. افریقہ میں ہم نے کیا دیکھا, وہاں گھروں میں ماسیاں آتی ہیں, ملازم آتے ہیں, جو غریب ملکوں کی بات کر رہا ہوں افریقہ کی. تو وہاں جو انڈین پاکستانی لوگوں نے جن ملازمین کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے بہت تھوڑی تنخواہوں پہ رکھا ہوا ہے. میں نے ان سے کہا یار آپ اتنی کم تنخواہیں دیتے ہو, تنخواہ بڑھاتے کیوں نہیں؟ یعنی پاکستان کے منتھلی 8-10 ہزار روپے آپ سمجھ لو وہ وہاں کے بنتے ہیں جو وہ تنخواہیں پہ ان کو ملازم رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں مسئلہ ان لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم 2 وجہ سے تنخواہ نہیں بڑھاتے. ایک تو چوریاں بہت کرتی ہیں ماسیاں ان گھروں میں, سب نہیں, ظاہر ہے سب پہ کوئی حکم لاگو نہیں ہوتا, تو وہ ان کے پورے کر لیتے ہیں. وہ یہاں سے ہمارے گھروں سے یہاں سے پیاز اٹھا لیا, ٹماٹر اٹھا لیا, تو کہہ رہے ہیں یہ روک ہی نہیں سکتے ہم ان کو. جس کو ہاتھ صاف کرنے کا موقع ملتا ہے وہ ہاتھ صاف کرتا ہے. تو ہم کہتے ہیں یار 10 تو تنخواہ, باقی 25-30 اس نے ویسے کما لیے ہوں گے. کہتے ہیں ان کو نہیں روک سکتے. دوسرا مسئلہ یہ ہے, کہہ رہے ہیں ان کمبختوں کو آپ جتنا اضافی دو گے نا یہ رہتے غریب کے غریب, کیونکہ یہ فوراً شراب کباب میں غیر مسلم زیادہ ہیں اور بڑے عیاشیوں میں لگایا ہوا ہے ان کو. جو کچھ ملک ایسے ہیں افریقہ میں ان کے حکمران بہت کرپٹ ہیں, بہت کرپٹ ہیں, تو وہ اپنی قوم کو پڑھنے نہیں دیتے, شراب کباب میں لگایا ہوا ہے, چرس میں, ہیروئن میں, کہ تاکہ ہم عیاشی کرتے رہیں. کہہ رہے رزلٹ اس کا یہ نکلا ہے کہ اب ان کو نشے کی ایسی عادت پڑ گئی ہے, آپ ان کو 1 کروڑ روپے بھی دو گے نا یہ انویسٹ کر کے بزنس نہیں کریں گے اس سے, یہ اس دفعہ چرس زیادہ پئیں گے, شراب زیادہ پی لیں گے نائٹ کلبوں میں. اور نائٹ کلب کی حالت کیا ہے, ہم روڈ پہ جاتے جاتے نائٹ کلب نظر آتے تھے ہمیں, وہ نائٹ کلب سے ہمارے انڈا موڑ کا ہوٹل زیادہ اچھا ہے. کچے میں منجی ڈلی بھی ہے, ادھر ہی کچی شرابیں بک رہی ہیں, اور وہ بیچاری غریب عورتیں وہ کوئی ناچ واچ رہی ہیں. وہ ویسے ہی نائٹ کلب آپ کو, یہ جو ہوٹل ہے نا ہم لوگ کے پیالہ ہوٹل اور یہ چائے کے ہوٹل, یہ زیادہ اچھے ہیں. تو غریبوں کے نائٹ کلب ایسے ہی ہوتے ہیں, جو غریب ملک ہیں افریقہ کے ان کی بات کر رہا ہوں. تو نے کہا ان کے حکمران اتنے کرپٹ ہیں, اتنا گولڈ نکل رہا ہے یہاں سے, سارا حکمرانوں کی نا باہر ملکوں سے ڈیلنگ ہوتی ہے کہ یار ہم کھائیں گے تم کھاؤ گے, قوم کو ہم نے شراب کباب میں لگا دیا. تو وہاں کے کرپٹ حکمرانوں نے یہ کام کیا ہے, جس کا نتیجہ کہتے ہیں یہ ہے کہ چور بھی ہیں, نشہ بھی کرتے ہیں. ہم اب طرز کھا کے ڈبل تنخواہ کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ اس دن شراب کی بوتلیں زیادہ پی لیں گے, اگلے دن ویسے کے ویسے ہی رہیں. ان کو عادت ایسی پڑ گئی ہے. اب بتاؤ
ان کی حکومتیں اپنی عوام کی بہت بڑی دشمن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ حکومت نے کرنے کچھ نہیں دیا، شراب کباب عام کر دیا اور نشے میں ڈال دیا ان کو. تو اسی طرح جیسے نشہ چرس کا ہوتا ہے، ہیروئن کا ہوتا ہے، ایسے بھیک کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے. یہ چرس اور ہیروئن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. انسان کی جب خودداری ختم ہو جائے نا، خودداری ایک اللہ نے انسان میں رکھی ہے. کسی کے سامنے ذلیل ہوتا ہوا وہ اس کو بہت برا لگتا ہے کہ میں ذلیل ہو جاؤں، سوائے مودی سرکار کے اس کو بالکل لگتا ہے ابھی عقل ٹھکانے آئی نہیں ہے، آ جائے گی انشاءاللہ. تو انسان کو بہت برا لگتا ہے کسی کے سامنے ذلیل ہوتا ہوا. ہمارے حضرت اکثر ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ پرانے زمانے میں عربوں میں کوئی حکومت تھی، تو ایک ہندوستان سے ایک شخص گیا، بیچارہ غریب تھا، تو وہاں شہزادے کے پاس گیا. تو شہزادے نے اس کی بڑی مدد کی، بہت پیسہ دیا، بڑی زبردست پرتکلف دعوت کی. تو اس ہندوستانی نے اس شہزادے کو کہا کہ کبھی ضرورت ہو تو ہماری بھی جھونپڑی میں آنا، یہ میرا ایڈریس ہے، کبھی ہندوستان آنا. اس شہزادے نے کہا یار ہم شہزادے لوگ ہیں، ہمیں کیا ضرورت تیری جھونپڑی کی اور تیرے پاس آنے کی. اس نے کہا نہیں یار، حالات کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کبھی موقع ملے تم نے مجھے اتنی عزت دی، میرا اتنا تم نے خیال کیا، رسپیکٹ دی، تو کبھی مسئلہ ہو آنا ضرور. اس نے رکھ لیا اس کا ایڈریس اپنے پاس. حالات نے پلٹا کھایا، بغاوت ہو گئی. جب بغاوت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے بادشاہ روڈوں پہ آ جاتے ہیں. تو یہ شہزادہ بھاگا اپنے ملک سے، قتل کا خوف تھا اس کو. ہندوستان آیا، کوئی ٹھکانہ نہیں دے رہا. اس کو خیال آیا یار ایک بندہ تھا ہندوستان میں جس نے مجھے ٹھکانہ دیا تھا، تو آج چلو اس کے پاس چلتے ہیں. بھوکا بے لباس ہو کے قسم پرسی میں اس کے گھر پہنچا. اس نے کہا کون بھائی؟ اس نے کہا میں وہی شہزادہ ہوں جس نے تجھے رکھا تھا، تو نے کہا تھا کبھی ضرورت پڑی تو آ جانا. تو میرا تو خیال نہیں تھا کہ ضرورت پڑے گی، لیکن پڑ گئی ہے، کیا کریں. اس نالائق نے ایک شعر پڑھا فارسی میں. وہ فارسی میں شعر تھا، ہمارے حضرت وہ شعر پڑھتے تھے، اب مجھے وہ شعر تو یاد نہیں ہے. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، دیکھ یار ضرورت کیسے بڑے بڑے شیروں کو بھی کتا بنا دے. یعنی توہین کا ایک شیر نر کو بھی گیدڑ بولا یا کتا بولا نا، شیر نر کو بھی کیا بنا دیتی ہے؟ کتا بنا دیتی ہے. آج تو میرے در پہ آ گیا. یعنی بڑا برا لفظ اس نے استعمال کیا اور پھر کہا آ جاؤ بیٹھو کھاؤ پیو. یہ تھا تو شہزادہ نا. اس نے کہا کہ جو ضرورت شیر نر کو گیدڑ یا کتا بنائے نا، اس ضرورت پہ میں 100 جوتے مارتا ہوں. میں شیر نر ہوں، شیر نر ہی رہوں گا. حالانکہ بھوکا ہے، بے لباس ہے، نہ کوئی ٹھکانہ ہے. پھر کہتا ہے شیر نر جتنا بھی بھوکا ہو رہتا وہ کیا ہے؟ شیر ہی رہتا. حضرت فرمایا کرتے تھے، اب وہ ہندوستانی اس کے پاؤں میں گر گیا. یار میں نے تو ویسے ہی مذاق میں کہہ دیا تھا. اس نے کہا نہیں بھائی، شیر نر کیا ہوتا ہے؟ تو خودداری بہت بڑی چیز ہے. خوددار انسان جو ہے نا وہ بھوک سے مر جائے گا، وہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتا. تو حضرت فرماتے تھے تھا شہزادہ نا. اس نے کہا نہیں بھائی ہم شہزادہ ہی رہیں گے، یعنی ذہن ہمارا شہزادوں جیسا رہے گا. حضرت فرماتے تھے کتنا خبیث نکلا وہ آدمی جس نے اس کو پناہ دی. اور ایسے میں کیا عزت رہ جاتی ہے کہ یار تم ذلیل کر کے اگلے کو کھلا رہے. وہ اس پہ ایک اور واقعہ یاد آیا مجھے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جو تیجے کے کھانے ہوتے ہیں نا، تیجے کے کھانے، ایک آدمی کو کسی نے بتایا کہ یہ تیجے کا کھانا بدعت ہے، اور اس کے بھی یہ خیال تھا کہ یار میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں اپنے گھر میں جمع کر کے لوگوں کو مرغے کھلاؤں، مجھے اچھا بالکل نہیں لگ رہا، میں باپ کے غم میں رو رہا ہوں، لیکن اگر میں نہیں کھلاؤں گا تو لوگ کہیں گے مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اب لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے اس نے کہا چلو یار پارٹی کرتے ہیں. پھر سب کو بلایا، لیگ پیس، چیسٹ، بڑی بڑی بوٹیاں قورمے میں سب کے سامنے رکھی. اب غم تو اس کو ہے باپ کے مرنے کا نا، اور گھر میں کیا چل رہے ہیں؟ قورمے. اس نے کہا ان بغیرتوں کی دفعہ غیرت تو دلاؤ نا، پھر کیوں کھلاؤ. تو اس نے کہا جب ہمارے حضرت پورا واقعہ سناتے تھے، ایسے لوگ لیگ پیس پکڑ کے نا ابھی دانت کے قریب لے کے گئے، تو حضرت فرماتے تھے اس نے لوگوں سے کہا ایک منٹ اسٹاپ، رکو. لوگوں کی دیکھو اسٹائل یہ ہے، ایک منٹ رکو. تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا دیکھو میرے باپ کا انتقال ہوا جس کے ساتھ میری زندگی گزری، میں اتنا غم میں ہوں، خدا کی قسم مسور کی دال کا نوالا بھی نہیں کھایا جا رہا، اور تم میرے گھر آ گئے مرغے کھانے کے لیے بغیر، تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. اچھا یہ پہلی دفعہ میں مزہ نہیں آتا، اس کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. اس اسٹائل پہلی دفعہ میں تو ٹون بنتی ہے، ٹیسٹ گین ہوتا ہے، لطیفے کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ کیا ہوتا ہے؟ گین ہوتا ہے. مزہ دوسری دفعہ میں آتا ہے. اب وہ سب بوٹیاں لے کے دانتوں کے قریب گئے ہوئے ہیں، اور یہ اس نے کہا کہ دیکھو میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، مجھے بڑی محبت تھی اپنے باپ سے، رو رو کے برا حال ہو گیا ہے، مسور کی دال میرے حلق سے نہیں اتر رہی ہے، اور تم میرے گھر مرغے کھانے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بغیر تو بسم اللہ کرو. اب بتاؤ کوئی غیرت مند آدمی 10 وقتوں کا بھی بھوکا ہو کھائے گا؟ لوگ کہنے کا کم بخت تو نے کھانے کے قابل چھوڑا کھائے. لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے کہ آج کا کوئی ہوتا نا وہ کہتا ہاں ہم ہیں ہی بغیر، کھا لیتا ہوں. تو کہتا تو جو مرضی بول بھائی، بغیرت بول. جیسے ایک آدمی کو کسی نے
کہیں رشتہ تلاش کر رہا تھا وہ، تو ایک صاحب نے کہا کہ رشتہ ہے لڑکی کا لیکن گھر داماد بننا پڑے گا، یعنی تمہارا سارا خرچہ سسر اٹھائے گا، گھر بھی وہ دے گا، گیس کا بل بھی وہ، یعنی بیوی کے ساتھ اس کے باپ کے گھر میں رہنا پڑے گا۔ کہتے ہیں گھر داماد، یہ بے غیرتی قبول ہے۔ جب اس کے بینیفٹ سوچے نا اس نے، یار بے غیرتی تو پرلے درجے کی ہے، فائدے کتنے ہیں اس کے، جو فائدوں پہ نظر کی کہتا ہے قبول۔ تو حقیقت یہ کسی سے آپ غیرت چھین لو پھر جو مرضی کرواؤ اس سے۔ تو جب آپ نے ایک دفعہ ہاتھ پھیلا لیا نا، آپ کی خودداری ختم، خودداری ختم ہو گئی آپ کی۔ جب خودداری ختم ہے، آپ کچھ کرنے کے، ہم جو کچھ کرتے ہیں نا وہ خودداری کی وجہ سے تو کرتے ہیں کہ کھلانا اچھا لگتا ہے یار، بچوں کو کھلائیں، گھر والوں کو کھلائیں، دوستوں کو کھلائیں۔ اب دوستوں کی دعوت میں جا رہے ہو، ہمیشہ وہی پیسے دے رہے ہیں، آدمی کو ایک دن شرم آتی ہے یار، کبھی میں بھی پیسے دے دوں، کبھی میں بھی پیسے دے دوں۔ وہ یاد ہے ہمارے دوست ہر تھوڑے دن میں نہاری پہ لے جاتے تھے، ہمیں بھی نہاری کے عاشق تھے ہم، اور میری آمدن بہت کم تھی ان دنوں میں، اب 4-6 دفعہ ہو گیا مجھے شرم آئی یار یہ کیا فری پھوکڑ کی عادت پڑ گئی ہے۔ اللہ کا فضل کہ کہیں سے نا میں نے کہیں نکاح پڑھایا تو بعض لوگ جوش میں آ کے بڑے رقم دے دیتے تھے، اس زمانے میں 5,000 بھی بڑی رقم ہوتی تھی۔ ایک دن ایک صاحب جوش میں آئے 5,000 دے دیے، میں نے کہا بھائی میرے نکاح کی فیس، میں نے اس وقت کوئی فیس ہی نہیں رکھی ہوئی تھی، میں نے کہا نہیں کہنا، میں نے فوراً ان دوستوں کو لے گیا نلی نہاری۔ اچھا وہ کہہ رہے ہیں یار مفتی صاحب آپ اس لیے تو نہیں کھلا رہے کہ 2-4 دن سے ہم کھلا رہے ہیں آپ کو، تو میں نے ان کو نہیں کہا کہ میں اس لیے کھلا رہا ہوں کہ 2-4 دن سے میں فری، کیونکہ دوستوں میں یہ ہے نا پھر یہ پھر وہ کہتے ہیں اب کہ بھائی یہ تو ہماری انسلٹ ہے، تو لیکن میرے دل میں یہی تھا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یار، 3-4 ہو گئے فری پھوکٹ کا کھاتے ہوئے، برا لگ رہا ہے یار، یا تو کھلاؤ ورنہ کھانا بھی چھوڑ دو، پھر ورنہ کھانا بھی چھوڑ دو۔ ابھی یہی ہوا تھا پچھلے سال، فلاں دوست کا ولیمہ وہاں جا رہا ہوں، تصویر ڈال رہے ہیں، فلاں دوست کا ولیمہ، آپ منع کرو تو ناراض ہوتے ہیں۔ ایک ہفتے میں میری تصویریں آ رہی ہیں، ایک دن لیگ پیس میرے ہاتھ میں، ایک دن چیسٹ میرے ہاتھ میں، ایک دن جو ہے نا وہ پیس آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یار ہمارا امیج دنیا کے سامنے کیا جا رہا ہے، میں نے کہا دوستوں کو ناراض کر دو، ولیمے میں جانا چھوڑ دو، کیونکہ ہمارے دوست یاریاں اتنی ہے نا کہ اب روز ہی جاتے ہیں نا، تھوڑی ہو سکتا ہے یار، اتنا لوگ بھی بولیں گے مولوی صاحب کے پاس کھانے کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے اور کاموں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، تو اس لیے خودداری سب سے پہلی چیز ہے بھائی، خودداری۔ تو یہ جو فری پھوکٹ کے دسترخوان لگے ہوئے ہیں نا، قوم آ رہی ہے کھا رہی ہے، یہ بھائی ایسی دشمنی قوم سے آپ کر رہے ہو، شاید آپ کا جذبہ دشمنی کا نہ ہو لیکن اس کا رزلٹ انتہائی بھیانک نکلے گا، کسی کام کے نہیں رہیں گے، کسی کام کے نہیں رہے گی قوم۔ یہ بند ہونا چاہیے، خودداری سکھانی چاہیے کہ بھائی کھلانا سیکھو۔ ہاں کوئی واقعتاً مستحق ہے، ہمارے مدرسے میں کیا ہوتا تھا، دارالفتاء والارشاد میں اگر کوئی غریب طالب علم ہے تو حضرت نے حکم دیا ہوا تھا ڈائریکٹ اس طالب علم کو کوئی بھی سیٹ رقم نہیں دے گا۔ حضرت فرماتے تھے اس سے طالب علم کی عادت خراب ہو جائے گی، جب کوئی آ کے پیسے دے گا نا تو وہ طالب علم لے گا تو اس کی عادت یہ بن جائے گی۔ تو فرماتے تھے کسی نے طالب علم کو دینا ہے تو مدرسے کی انتظامیہ کو دے اور بتا دے کہ یہ غریب طالب علم ہے، اس پہ خرچ کریں، تو مدرسہ اس کے لیے اسکالرشپ جاری کرے۔ بھئی غریب طلبہ کو مدرسہ اسکالرشپ دیتا ہے، اس میں یہ اسکالرشپ کا تو پوری دنیا میں ایک اصول ہے، طریقہ ہے، یونیورسٹیاں بھی دیتی ہیں، وہ ایک الگ، اس میں وہ ذلت محسوس نہیں، ادارہ سپورٹ کر رہا ہے، لیکن یہ جو انڈیویجولی وہاں سے کھا لیا، اس سے کھا لیا، اس سے کھا لیا، یہ بڑی بے، اللہ بچائے بھائی اس سے۔ اپنے بچوں کو میں نے وصیت کی بھی ہے، اللہ ان کو اس وصیت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ آزمائشوں سے بچائے۔ بھائی مر جاؤ ہاتھ نہیں پھیلانا کسی کے سامنے، کیونکہ مولاناؤں کے بچے پھر جو بڑے ہوتے ہیں وہ پھر PR بھی بن جاتی ہے ان کی، پھر وہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ اصل میں مجھے ضرورت تھی 50,000 کی، آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ میں تو نہیں جانتا، مفتی طارق مسعود صاحب ہے نا، چاچا لگتے ہیں یار، مفتی صاحب آپ کے چاچو لگتے ہیں، یہ مجھے پتا چلا نا میں چاچو لگوں گا ہی نہیں اس دن سے۔ میں نے ان کو وصیت کی، میرا نام استعمال کیا نا پیسوں میں یا بزنس کو پروموٹ کرنے میں یا کوئی بھی ریلیشن بنانے میں، کہیں بھی دنیا کے لیے، اور ہم نے بھی اپنے شیخ کے نام کو کبھی استعمال نہیں کیا ان چیزوں میں۔ ہمیں یاد ایک دفعہ ہم گئے قربانی کا جانور خریدنے کے لیے، اب ہوتا یہ تھا کہ ایک دکان والا ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کا مرید ہے۔ اب طالب علم کیا کر رہا ہے، کوئی نالائق سا طالب علم تھا، وہ جا کے کیا کر رہا ہے تاکہ چیز یہ سستی دے، اس کو بتا رہے ہیں میں مفتی رشید احمد صاحب سے بیعت ہوں۔ مجھے پتا تھا حضرت کو پتا چل گیا نا، حضرت اس کو گلا دبا دیں گے کہ یار تو اپنے پیر صاحب کا نام لے رہا ہے چیز کو سستی کرانے میں، یہ تو بہت بری حرکت ہے۔ تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اگر ہم بتا دیں گے نا میں مفتی رشید احمد صاحب میرے پیر ہیں، تو یہ ان کے بھی پیر ہیں، تو وہ پیر بھائی ہونے کی رعایت کرے گا، پیسے کم چھوڑ دے گا، لیکن ہمیں غیرت آتی تھی اس پہ کہ یار ہم اپنے شیخ کا نام چیز کی قیمت کم کرنے میں استعمال، شیخ اس کام کے لیے تھوڑی ہوتا ہے، شیخ تو دین سیکھنے کے لیے، تو ہم نہیں بتاتے تھے، ہم پہلے خرید لیا اس کے بعد بتاتے ہیں، پھر وہ خوش ہوتا تھا، وہ کہتے قیمت کم کرو، نہیں وہ قیمت نہیں کم کریں گے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، اپنے ایک دفعہ ہم سوراب کوٹ گئے جانور خریدنے، ہمارے ایک دوست
اب وہ سندھی لوگ سیدوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، وہ بیل کی قیمت کم نہیں کر رہا، تو اس نے پھر اس کو بتایا میں سید ہوں، دیکھو میرا یہ شناختی کارڈ۔ میں نے ڈانٹا اس کو، میں نے کہا یار یہ بڑی بے غیرتی ہے، تم نبی کے نسب کو استعمال کر رہے ہو گائے کی قیمت۔ وہ بیچارہ سندھی تو محبت، وہ تو اسلام سے محبت کی وجہ سے، وہ نبی کے رشتوں سے محبت وہ تو کم کر دی اس نے۔ میں نے کہا یار یہ غیرت کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو آپ استعمال کر رہے ہو تاکہ گائے کی قیمت کیا ہو جائے، کم ہو جائے۔ لیکن غیرت دیکھو ایسی چیز ہے جو سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی، محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا اس میں کیا ہے اگر میں سید ہوں اور یہ سید کی رعایت کرتے ہوئے مجھے کم قیمت کر دے۔ میں نے کہا بھائی غیرت جو ہے نا وہ محسوس ہونے کی چیز ہے۔ اگر میں بتاؤں یہاں گرمی ہے تو دکھا سکتا ہوں یوں کر کے گرمی ہے، دیکھو یہ گرمی ہے، بھائی محسوس گرمی ہوگی تو اس سے پتا چلے گا۔ تو غیرت بھی ایسی چیز ہے جو محسوس کرنے سے ہو۔ تو کبھی بھی اپنے بڑوں کا، بزرگوں کا یا کوئی ریلیشن اپنے دنیاوی چیز میں آپ استعمال مت کریں، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ آپ کا اگر کسی بزرگ سے، عالم سے تعلق ہے تو اس تعلق کو صرف دین کے لیے آپ استعمال کرو، اپنی دنیا کے لیے کبھی بھی استعمال مت کرو، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ اچھا میرے بھائی، ہمارے مساجد میں لنگر، ہاں تو فری لنگر تقسیم ہوتا ہے، لنگر کا لنگر نکال دیا آج میں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا تھا جب میں 2006 میں ادھر آیا نا تو مسجد میں افطاری آتی تھی بچوں کے لیے رمضان میں۔ اب اس میں دیکھتا تھا میرے بھی ایک دو بچے کھسک کے، ان کو میں نے ڈانٹا گھر میں افطاری کرو، ہاں کہیں اجتماعی افطاری ہے سب آ رہے ہیں تو ایک الگ بات ہے۔ تو یہ چیزیں ابھی سے کنٹرول کرنی چاہیے بچوں کے اوپر، سب کو چاہیے، میرا بھی فرض بنتا ہے، آپ کا بھی فرض بنتا ہے، سب چیزوں پہ بڑا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سے عرض گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کن اعمال کی وجہ سے ناراض ہوتا ہے، کن اعمال کی وجہ سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ ناراض ہوتا ہے گناہ کرنے سے، گناہ، اور اللہ خوش ہوتا ہے نیکی کرنے سے۔ ہم نہ گناہ کو چھوڑتے ہیں نہ نیکی کرتے ہیں، ہم صرف باتوں سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان کو چھوڑ دیں، فرائض واجبات پورے کر لیں۔ مفتی صاحب، ابے بھائی عدنان گل اور شمعون گل آپ سے ملاقات کے خواہاں ہیں لیکن مل نہیں سکتے، آپ کو سلام کا دل سے علیکم وعلیہم السلام۔ عرض ہے کہ کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ جو کیا لکھا ہوا ہے یار، جو پیپر ہوئے ہیں یہ سفلی جادو کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور اگر جادو ہو جاتا ہے اور جب اس آدمی کو ہسپتال میں لے جایا جاتا ہے تو وہاں رپورٹ درست ہوتی ہے، جب گھر واپس آتے ہیں تب یہ دوبارہ خراب ہو جاتی ہے۔ دیکھو جو دماغی بیماریاں ہوتی ہیں نا ان میں رپورٹیں کلیئر ہی آ رہی ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ تو اس کا علاج یہ ہے ہی نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ، اس کا علاج ہے کہ سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کر آؤ یا سائیکولوجسٹ کے پاس لے کر، اور احتیاطاً سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم بھی کرتے رہو کہ بالفرض اگر جادو ہوا تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں منع کرتا ہوں عاملوں کے پاس نہ جاؤ۔ میرے بریلوی دوستوں کا کہنا ہے کہ آپ بیان میں اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ میاں کہنا ناجائز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بریلوی علماء بھی اللہ میاں کہہ دیتے ہیں، اس میں کوئی حرج۔ مفتی صاحب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آج تک کوئی گیا ہوگا؟ اصل قبر شروع میں جاتے تھے لوگ، لیکن پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں اور بعد کے خلفاء کے دور میں اس کو آہستہ آہستہ کورڈ کر لیا گیا، اب جانا ممکن نہیں ہے۔ قبر کی حفاظت کے لیے ایسا کیا گیا کیونکہ اسلام دشمنوں نے کوشش کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کو نکالنے کی سرنگ بنا کے۔ دیکھو ان کو بھی یقین ہے کہ نبی کا جسم سلامت ہے، تبھی انہوں نے کوشش کی، اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی ہے۔ بہت سے شہداء کو تو ہم نے دیکھا ہے ایک ایک ہفتے بعد لاشیں دیکھی ہیں بالکل فریش تھی، لیکن شہید میں یہ یقینی نہیں ہے، انبیاء میں یقینی ہے۔ حضرت علی کی قبر کہاں ہے؟ واللہ اعلم، کوفہ میں کہا جاتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ مفتی صاحب کیا پگڑی پر جائیداد لینے سے جائز نہیں ہے؟ پگڑی پہ معاملات ناجائز ہیں، حرام ہے۔ یہ نظر نہیں آ رہا، بہت ہلکا لکھا ہوا ہے، چشمہ لگانا پڑے گا، بےزتی ہوتی ہے اس سے۔ مفتی صاحب میرا نام اظہر، بہت لمبا لیٹر لکھا ہوا ہے پورا میرے بھائی، یہ اگر کوئی سوال ہے دارالفتہ میں جمع کرا دیں، چھوٹے چھوٹے سوال پوچھا کریں یہاں پر۔ جہاں رشتہ ہوا ہے اس لڑکی کو بچپن میں میری والدہ نے ایک دفعہ دودھ پلایا تھا کسی ایمرجنسی میں، اگر 2 سال سے کم عمر میں اس کو دودھ پلایا تھا، آپ کو یقین ہے تو اب آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب میں خبریں سنتا ہوں یا کوئی معلوماتی ویڈیو دیکھتا ہوں تو عورت آ جاتی ہے، آج کل اس سے بچنا ناممکن ہے۔ آپ خبریں سنیں، کوئی معلوماتی ویڈیو دیکھیں، عورتیں آ جاتی ہیں، تو اب اس میں ایک حل یہ ہے کہ بالکل ہی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ صرف میڈیا کی بات نہیں، آپ دفتر میں جاؤ گے وہاں کوئی انٹی آ جائیں گی، آپ بینک میں جاؤ گے ہو سکتا ہے کوئی انٹی بیٹھی ہوئی ہو جو آپ کو پیسے دے رہی ہو، تو اب آپ پیسہ ہی نہیں لو، گھر آ جاؤ۔ تو اب یہ مجبوری ہے، ابتلا ہے، تو اس میں آپ اپنے دل کی حفاظت کریں، جہاں ضرورت ہو دیکھنے کی دیکھ لیں دل کی حفاظت کے ساتھ، اور جہاں دیکھنے کی ضرورت نہ ہو تو نظر کی حفاظت کریں۔ تو نظر کی حفاظت
یہ ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے انسان کو اپنی خواہش پہ کنٹرول, اس کے بعد یوز ٹو ہو جاتا ہے. جو لوگ یورپ امریکہ جاتے ہیں نا, وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب فرسٹ ٹائم آئے یہاں پہ تو اس طرح ادھورے لباس میں اور لڑکیوں کو دیکھتے تھے, بہت جذبات بھڑکتے تھے, لیکن کہتے ہیں ہم نے اپنے دل پہ کنٹرول کیا, کسی برائی کی طرف نہیں گئے, اب ہم یوز ٹو ہو گئے, اب ہمیں یہ اس طرح کی بے لباس عورتیں دیکھ کے ایسے جذبات بھڑکتے نہیں ہیں. لیکن وہ خود ہی بتاتے ہیں جو برائیوں میں پڑ گئے وہ برباد ہو گئے. اسی طرح سوشل میڈیا پہ آپ اپنے دل کو کنٹرول میں رکھیں. جو نیوز اینکر ہے تو نیوز سننے کی حد تک ہی رکھیں, اس کے خد و خال کو گھر گھر کے نہ دیکھیں کیسی لگ رہی ہے وہ. مفتی صاحب میں خبریں سنتا ہوں, ہو گیا میرے بھائی, سنتے خبریں تو اکیلا نہیں سنتا. ایک سوال ہے, اگر سنت پر عمل کرنا انتہائی اہم ہے تو پھر وہ فرض کیوں نہیں ہے؟ فرض اس لیے نہیں ہے کہ پھر چھوڑنے پر بہت بڑا جرم ہو جاتا. تو اللہ نے ہماری آسانی کے لیے احکام تقسیم کر دیے. خود کو سنت رکھا ہے, فرض نہیں رکھا, لیکن سنت مؤکدہ کر دیا. مؤکدہ کر کے یہ بتا دیا کہ بھائی ان کو چھوڑنا نہیں ہے, کرنا ہے. ہاں, ان کو چھوڑو گے تو وہ گناہ نہیں ملے گا جو فرض چھوڑنے پر ہوتا ہے. تو اس لیے مؤکدہ کر دیا, ان کو تاکید کر دی اس کی. آپ جب مدارس سے فتویٰ لینے کی بات کرتے ہو, بزرگوں کے واقعہ سناتے ہیں, تو اپنے لوگوں کی ہی بات کرتے ہو. بریلوی اہل حدیث کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ فرقہ پرستی نہیں ہے؟ یہ تو بریلویوں سے پوچھو, وہ کبھی کہتے ہیں دیوبندیوں سے فتویٰ لو. اہل حدیث کبھی کہتے ہیں دیوبندیوں سے فتویٰ لو. اور میں تو بار بار کہتا ہوں, ہمارا تو کوئی فرقہ ہے ہی نہیں. دیوبندی نام ہمیں پبلک نے دیا ہے, ہم اسی اسلام کو فالو کر رہے ہیں. جب بر صغیر میں جو اسلام آیا تو اسی اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے 1857 میں, اس سے پہلے دیوبند نام کا کوئی فرقہ نہیں تھا, یہ بات غلط ہے. دیوبند نام کا نہ 1857 سے پہلے کوئی فرقہ تھا, نہ 1857 کے بعد. 1857 میں جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ فرقے کی نہیں رکھی گئی ہے, وہ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے. چونکہ وہ مدرسہ دیوبند میں تھا تو اس مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا بریلویوں کے مقابلے میں. ورنہ ان کے نظریات عقائد وہی تھے جو صدیوں سے علماء کے چلتے آ رہے تھے. تبھی اس مدرسے پہ کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ نیا فرقہ ہے. سب کو پتا تھا وہی اسلام پڑھایا جا رہا ہے, کہ جب سے بر صغیر میں جو اسلام پڑھایا جا رہا ہے یہاں بھی کیا پڑھایا جا رہا ہے, وہی اسلام پڑھایا جا رہا ہے. تو اس لیے اس کو فرقے کی حیثیت سے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں. دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ کی ایک دکان تھی, ایک شاپ تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے. اس شاپ کو الگ سے کوئی نام دینے کی ضرورت نہیں ہے. فار ایگزامپل ہم اس کو کہتے ہیں دودھ کی دکان ہے, یہ اس کو الگ سے کوئی نام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہوا کیا, 2 دودھ کی دکانیں اور کھل گئیں. اب آپ کے ابا نے آپ سے کہا بیٹا دکان سے دودھ لے کر آؤ. اب آپ کہیں گے ابا کون سی والی, 3 دکانیں ٹوٹل. تو جو نئی دکان کھلی تھی اس میں سے ایک دکان کا نام تھا غفار ملک, تیسری جو دکان کھلی اس کا نام تھا جمشید ملک. اب لوگوں نے فرق کرنے کے لیے کیا کہ یار یہ غفار ملک شاپ ہے, یہ جمشید ملک شاپ ہے, تو یہ تیسری جو پرانی چلی آ رہی ہے اس کو بھی کوئی نام دے دو. تو دیکھا یہ انڈا موڑ پہ ہے تو انڈا موڑ ملک شاپ کا نام دے دیا. اب کوئی کہے یہ ملک شاپ, اس کو نام دیا گیا 2025 میں, لہذا اس دکان کی بنیاد کب رکھی گئی ہے, 2025 میں. غلط بھائی, یہ پرانی چلی آ رہی ہے. چونکہ اس سے پہلے فرقے تھے نہیں تو ان کو الگ سے نام دینے کی ضرورت نہیں تھی. اس کے بعد 2 شاپس کھلی ہیں تو اب ان کو نام دینے کی ضرورت ہے. تو علماء دیوبند کے وہی عقائد ہیں جو صدیوں سے بر صغیر میں جب سے اسلام آیا وہ عقائد چلے آ رہے ہیں. ہاں, ہم فقہ میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو فالو کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ کے فقہ کا خلاصہ ہے, وہ زیادہ تر انہی کے مسائل لیے گئے ہیں. تو وہ صرف ہندوستان میں تھوڑی, وہ تو شام میں بھی خود جو حرمین ہے اس میں بھی 700-800 سال حنفیوں کی حکومت رہی. خلافت عثمانیہ فقہ حنفی کی بنیاد پہ ہی تو قائم ہوئی ہے. فقہ حنفی کی بنیاد پہ قائم ہونے کا مطلب قائم اسلام کی بنیاد پہ ہوئی ہے. تبھی اس میں شافیوں نے بھی ساتھ دیا, مالکیوں نے بھی ساتھ دیا, لیکن جو اس کا لا تھا وہ کیا تھا, فقہ حنفی تھا. تو وہ کوئی الگ فرقہ تھوڑی تھا, وہ تو اسلام میں جو 4 مکاتب فکر ہیں جن کی چاروں کی تشریح قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو ایک کو فقہ حنفی کہا جانے لگا, ایک کو شافی کہا جانے لگا. تو احناف کی حکومت قائم ہوئی ہے ہندوستان میں, وہ سارے حنفی ہی تھے. تبھی حنفیوں کی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا ہندوستان میں, دیوبندیوں کی بھی کوئی پہلی مسجد نہیں دکھا سکتا, باقی سب کی پہلی مسجدیں دکھائی جا سکتی. اہل حدیث کی بھی پہلی مسجد دکھائی جا سکتی ہے کہ اس سے پہلے اہل حدیث کی کوئی مسجد تھی نہیں, سب ہماری مسجدیں تھیں. تو ہم شروع سے چلے آ رہے ہیں, ہمارا فرقہ نہیں ہے. ہمیں لوگوں نے الگ نام دیا کیونکہ احمد خان بریلوی کے کچھ عقائد پھر جمہور امت سے ہٹ کر تھے, تو ان سے فرق کرنے کے لیے ان کو بریلوی کا نام دیا. اور ہمیں لوگوں نے, چونکہ مدرسہ دیوبند میں تھا تو اس کو کیا نام دے دیا لوگوں نے, دیوبندی. حالانکہ بہت سے ہمارے علماء دیوبند کے تھے ہی نہیں. اب ندوۃ العلماء جو ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ دیوبند میں تھوڑی تھے وہ, لیکن ان کو بھی لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا کیونکہ وہ بریلوی نہیں تھے. تو دیوبندی کا مطلب دیوبندی نہیں ہے, دیوبندی کا مطلب جو بریلوی نہ ہو اور اہل حدیث نہ ہو, اس اسلام پر ہو جو بر صغیر میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے.
سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے ناموں میں کچھ بھی نہیں رکھا. یہ دیکھو کہ اوریجنل کیا تھا جو جب اسلام بر صغیر میں آیا تھا وہ کس شکل میں تھا, وہ فقہ حنفی کی شکل میں تھا. تو وہ ہم اس فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں, اس لیے ہم فتویٰ بھی اسی پر دیتے ہیں. تبھی دیکھو ہم جب فتویٰ لکھتے ہیں نا تو دلیل قرآن سے ہوتی ہے, حدیث سے ہوتی ہے, اس کے بعد فقہ حنفی سے ہوتی ہے. اور فقہ حنفی ریٹن فارم میں کب آیا؟ امام محمد کے دور میں. امام ابو حنیفہ تابعی تھے, امام محمد کیا ہوئے؟ تبع تابعی ہوئے. ان کی کتابوں کے ریفرنسز دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم دیوبندی فقہ کو فالو کر رہے ہوتے تو 1857 سے پہلے کی کتاب کا ریفرنس ہم دے ہی نہیں سکتے تھے, ہم تو اس کے بعد کا ریفرنس دیتے. ہم ریفرنس کس کا دے رہے ہوتے ہیں؟ امام محمد کی کتابوں کا, جو امام شافعی کے استاذ تھے. اور امام شافعی تو بہت بڑے محدث تھے. اور امام شافعی کا یہ قول ہے کہ اگر محمد ابن حسن نہ ہوتے تو کنتو کسائر الناس, میں عام لوگوں کی طرح کا ایک انسان ہوتا, میں امام شافعی نہ ہوتا. تو ہمیں یہ فخر حاصل ہے بھائی, امام شافعی کے استاذ کی کتابیں جو انہوں نے قرآن و سنت سے مسائل اخذ کی, ہم اس کے ریفرنس دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کو لوگ کہتے ہیں تو دیوبندی ہے. نہیں بات دیوبندی نہیں, ہم تابعین تک پہنچتے ہیں, تابعین تک. لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ نبی تک کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ ڈائریکٹ نبی تک اجماعی مسائل میں ہم پہنچتے ہیں. پھر جب حدیثیں دونوں طرف ہوں گی, ان میں اختلاف ہوگا, تو اس اختلاف میں پھر ہم ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرتے ہیں. تو جو یہ اہل حدیث کہتے ہیں نا کہ تم حدیث کے بجائے ابو حنیفہ کو مانتے ہو, یہ بات ہی غلط ہے. ابو حنیفہ کا مقابلہ آپ اپنے آپ سے کرائیں, نبی سے نہ کرائیں. نبی کی وہ حدیثیں جن میں ایک ہی طرح کی حدیث ملتی ہے, دوسری کوئی رائے ہے ہی نہیں, اس میں ہم ابو حنیفہ کو فالو نہیں کرتے. ڈائریکٹ کیا کہاں جاتے ہیں؟ حدیث کو لیتے ہیں. ہاں حدیثوں کی تشریح میں جب اختلاف ہوگا تو اہل حدیث کی ایک رائے ہوگی, ہم کہتے ہیں بھائی آج کے لوگ ہیں, ایک رائے ابو حنیفہ کی ہوگی, تو پھر ہم کس کی رائے کو ترجیح دیتے ہیں؟ ابو حنیفہ کی رائے. پھر اہل حدیث یہاں کہتے ہیں بھائی دلیل سے ترجیح دو نا. ہم کہتے ہیں بھائی دلیل دونوں طرف ہے نا, دونوں طرف دلیل سے ترجیح دینا ہوتا تو ہم ابو حنیفہ کی طرف جاتے کیوں؟ کیونکہ جانا جب ہی ہے جب دلیل سے ترجیح ممکن نہیں ہو رہی, ممکن نہیں ہو رہی. اگر دلیل سے ترجیح دینا ممکن ہوتا تو پھر ابو حنیفہ کو ہم تھوڑی فالو کرتے ہیں. دیکھو نماز استسقاء, بارش کی نماز, اس میں امام حنیفہ کی رائے کہ یہ سنت نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ سنت ہے, نبی نے استسقاء کی نماز پڑھی ہے. یہاں دو رائے ہے ہی نہیں. یہاں ہم نے کس کے قول کو لیا؟ نبی کے قول کو لیا, امام حنیفہ کے قول کو لیا ہی نہیں. ہم سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ یہاں دو رائے ہو نہیں سکتی, کیونکہ اس کے اگینسٹ کوئی حدیث ہے ہی نہیں. تو ہم نے کہا یار ہو سکتا ہے امام حنیفہ تک دلیل نہ پہنچی ہو. کوئی دنیا میں کتنا بھی بڑا علامہ ہو, یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہر حدیث میری نظر سے گزری ہے. شاید امام صاحب تک حدیث نہیں پہنچی ہوگی. اور بھی کئی مسائل ہیں ایسے, تو ہم نے نہیں لیا امام حنیفہ کا قول. ہم امام حنیفہ کا قول وہاں لیتے ہیں جہاں حدیثیں دونوں طرف. حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے, یہ بھی ثابت ہوتا ہے نہیں پڑھنی ہے. اب یہاں اہل حدیث کو ہم حکم بنا کے فیصلہ کریں کہ ان کی رائے نہ, ہم کہتے ہیں کہ ایک امت کے مجتہد موجود ہے بھائی, تو پھر انہوں نے جس کو ترجیح دی ہے ہم اس کو ترجیح دیں گے. تو امام حنیفہ کا مقابلہ نبی سے نہ کرایا کریں, امام ابو حنیفہ کا مقابلہ آج کے مجتہدین سے کرایا کریں. پھر امام صاحب کا پلڑا بھاری ہوگا, سمجھتے ہو, کیونکہ ان کو میں سمجھنے کی صلاحیت آج کے لوگوں سے زیادہ تھی. تو اس لیے جو کہتے ہیں نا دیوبندی فرقہ, یہ لفظ ہی غلط ہے بھائی. دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے. تبھی ہم اسلاف کو فالو کرتے ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. ہمارے فتاوا میں حوالے بھی انہی کے ہوتے ہیں. اگر اچھا دوسرا یہ کسی نے لکھا ہے کہ اہل حدیث یعنی آپ جو ہے اپنے ہی لوگوں کو کہ اس مسلک پہ فتوا دیتے ہیں, تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ اہل حدیث سے فتوا لے لیں. چند مسائل کے سوا آپ دیکھو کہ اہل حدیث کسی رائے میں متفق نہیں ہے. ایک اہل حدیث عالم سے فتوا لوگے الگ, دوسرے سے فتوا لوگے الگ, تیسرے سے فتوا لوگے الگ. پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ان سے پوچھو بھائی قرآن و سنت کے مطابق کون سی رائے ٹھیک ہے, تو ہر شخص کہہ رہا ہوگا میری رائے ٹھیک ہے. ایسے میں عوام کیا کرے گی؟ ایسے میں ہم کہتے ہیں بھائی ایک فقہ کو فالو کرو جو صدیوں سے متداول ہے, جس پہ حکومتیں چلی ہیں. آپ کو حنفی فقہ سمجھ میں نہیں آتا, شافی بن جاؤ, فقہ شافی کو فالو کرو. کیونکہ جب ان علماء سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ قرآن و سنت کے مطابق کون سی رائے درست ہے, تو عوام سے کہاں سے فیصلہ ہو گئی؟ تو قرآن نے ہمیں کہا ہے کہ جب اختلاف ہو اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ. ہم اللہ رسول ہی کی طرف لوٹاتے ہیں, لیکن جب اللہ رسول کی رائے کو سمجھنے میں اختلاف ہوگا تو پھر مفتیوں کی طرف, مجتہدین کی طرف لوٹایا جائے گا, مذہبی اسکالرز کی طرف لوٹایا جائے گا. پھر تو ایسے میں ابو حنیفہ کا پلڑا بھاری ہے, کیونکہ دنیا میں اہل سنت والجماعت میں سب سے زیادہ اگر کسی کی رائے کو اہمیت دی گئی ہے قرآن و سنت سمجھنے میں, تو وہ کون ہے؟ امام ابو حنیفہ. 50% سے زیادہ امت نے آپ ہی کو فالو کیا ہے. تو ہم دو وجہ سے امام حنیفہ کی رائے کو ان کی رائے پہ ترجیح دیتے ہیں. ایک تو یہ 50% سے زیادہ امت نے کس کو فالو کیا ہے؟ امام حنیفہ کو. اور یہ نہیں کہ باقیوں کو
آدھی امت نے فالو کیا، نا نا نا، امام شافعی کو 30%، امام مالک کو 17%، امام احمد کو 2%، اور 1% اب ایسے ہیں جو کسی ایک فقہ کو فالو نہیں کرتے، پھر ان کی رائے میں بہت اختلاف، لیکن ماضی میں تو وہ 1% بھی نہیں تھے، 0.001% ہوں گے بمشکل۔ تو ایک تو اس لیے ہم امام حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، دوسری بات یہ اس لیے بھی فالو کرتے ہیں کہ امت میں اختلاف پسندیدہ کام نہیں ہے۔ آپ کے ملک میں ایک فقہ رائج ہے اور آج سے نہیں ہے، جب سے اسلام آیا ہے اس وقت سے رائج ہے، تو کیوں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رہے ہو بھائی؟ ملیشیا میں فقہ شافعی صدیوں سے ہے، اب وہاں جا کے کوئی فقہ حنفی کی پرچار شروع کر دے تو یہ اچھا کام ہوگا؟ غلط ہوگا۔ دیکھو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ افریقہ گئے، وہاں بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا انہوں نے، وہاں مدارس بنائے، وہاں مدرسوں میں حنفی علماء رکھے، لیکن ان حنفی علماء کو کہا کہ یہاں چونکہ لوگ شافعی فقہ شافعی کو فالو کرتے ہیں تو یہاں ان کو فقہ شافعی ہی پڑھاؤ۔ کتنی بڑی سوچ تھی نا، کیونکہ اب یہاں ہم فقہ حنفی لائیں گے تو یہ ایک فقہ کو صدیوں سے فالو کرتے آ رہے ہیں، تو کیوں ایک الگ ٹریک پہ چلائیں ہم ان کو؟ کنفیوژن کا شکار ہوں گے یہ، وہ فقہ بھی برحق ہے، تو یہ دل اللہ نے ہمیں دیا ہے، تو جس ملک میں جو فقہ رائج ہے آپ اس کو فالو کریں، بشرطے کہ وہ صحیح فقہ ہو، قرآن و سنت سے ماخوذ ہو۔ تو یہ جو چاروں فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ صدیوں سے امت انہی کو فالو کرتی آئی ہے، یہ قرآن و سنت ہی کا نچوڑ ہے، کچھ رائے میں اختلاف ہے۔ تو ہم فقہ حنفی کو ایک تو اس لیے فالو کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا دلائل کی دنیا میں پلڑا امام حنیفہ کا بھاری ہمیں تو نظر آتا ہے الحمدللہ، اور میجورٹی ہمیشہ سے امام صاحب کو فالو کرتی رہی ہے۔ اور تیسری بات، آپ کے ملک میں صدیوں سے رائج کون سا فقہ ہے؟ فقہ حنفی رائج ہے، تو یہاں کیوں 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رہے ہو؟ اس سے امت میں اختلاف انتشار پھیلے گا۔ دیکھو مجھے یاد ہے وہ ایک دفعہ پشاور میں کسی نے کہا، کسی پٹھان بھائی سے کہا کہ ہمارے پشاور میں الحمدللہ ہمارا مسلک بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کسی اہل حدیث نے کہا، تو پٹھان کہتا ہے میں نے کہا کہ یار پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آیا تھا، یہ اب کیا پھیل رہا ہے؟ میں اہل حدیث کے خلاف نہیں ہوں، میں بھی ان کو اہل سنت والجماعت یہ سمجھتا ہوں، لیکن یہ جو اہل حدیث کہتے ہیں نا بہت پرانے ہیں، ایسا نہیں ہے، پرانے حنفی ہیں۔ اور یہ جو اہل حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے محدثین کے ہاں، وہ اس اہل حدیث مسلک کے بارے میں نہیں ہے، وہ تو محدثین کے لیے یہ ٹرم استعمال ہوئی ہے اہل حدیث کی۔ اہل الحدیث هم اہل النبی وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا، یہ جو محدثین تعریف کرتے ہیں اہل حدیث کی، تو وہ جو آج کل جو اہل حدیث چل رہے ہیں وہ ان کے بارے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو اس کا مصداق سمجھ لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہماری کوئی اہل حدیث سے دشمنی نہیں ہے، اعتدال سے کسی کی مخالفت کرنی چاہیے۔ اہل حدیث میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، معتدل بھی متشدد بھی، لیکن یہ جو اہل حدیث دعویٰ کرتے ہیں نا ہم صحابہ تابعین کے دور سے چلے آ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ تابعین کے دور میں بہت رائے کا اختلاف تھا، صحابہ تابعین کی یہ رائے سمٹ کے 4 مسالک میں بند ہو گئی، سمٹ گئی ہے۔ پہلے بہت زیادہ اختلاف تھا، لیکن جب ریسرچ ہوتی گئی تو یہ اختلاف کم ہوتا چلا گیا اور 4 فقہ میں بند ہو گیا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، اور یہ سب تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے۔ تو ہم کہتے ہیں اب جب اس میں سمٹ گیا تو وہی پوری دنیا میں رائج ہوا ہے، پوری دنیا میں وہی پھیلا ہے۔ تو جس ملک میں جو فقہ گیا اس کو فالو کریں اور دوسرے کا احترام کریں، یہ نہ کہیں کہ ہم پرانے ہیں اور حنفی نیا فرقہ بنائے، نہ آپ تو بہت بعد کے ہیں، انگریزوں کے آنے کے بعد ہی یہ سارے مسلک وجود میں آئے، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں ملتا۔ اس لیے دیوبندی قطعاً فرقہ نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں دیوبندیوں میں آڑے ترشے پیدا ہوئے ہیں بہت سارے، اور ابھی بھی ہیں بہت سارے دیوبندی آڑے ترشے ہیں، تو اس کے علماء دیوبند ذمہ دار نہیں ہے۔ دیوبندیوں میں ایسے بھی نظر آئیں گے قبروں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، مانگ رہے ہیں قبروں سے، بھائی وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے، وہ ہمارے کھاتے میں کیوں ڈالیں؟ اگر ہم کسی کے لیے سولر پینل لگاتے ہیں تو لاگت آتی ہے، فرض کریں 5000 کا صحیح ادائیگی کا منصوبہ، ہم قسطوں پر کام نہیں کرتے ہیں۔ اتنے لمبے لمبے مسائل یہاں پوچھو گے لوگ بور ہو جائیں گے، یہ پیپر پہ لکھ کے جمع کرا دو، یہاں پہ ریٹن میں جواب دے دیں گے۔ ہو گیا میرے بھائی، ایک صاحب نے کہا مماتی ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، واجب الادا ہے۔ میں مماتی ہوں نہیں، لیکن اگر کوئی کٹر مماتی بھی ہو تو بھی نماز اس کے پیچھے ہو جاتی۔ نماز صرف مشرک کے پیچھے نہیں ہوتی، ختم نبوت کے منکر کے پیچھے نہیں ہوتی، کیونکہ مماتی کو کوئی بھی کافر نہیں کہتا۔ جب کافر نہیں کہتا تو بہت زیادہ لفظ استعمال ہوگا بدعتی کا، تو بدعتی کے پیچھے تو نماز ہو جاتی ہے بھائی۔ تو اس لیے یہ تو فتویٰ ایک لطیفہ ہے کہ مماتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں مجھے کہنا کہ میں مماتی ہوں یہ بالکل غلط ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا قائل ہوں۔ آپ کی حیات اس قبر میں ہے جو برزخی قبر ہے، اور اس میں برزخی حیات ہے جو بہت پاورفل ہے، تو اس حیات ہی کے علماء دیوبند قائل ہیں۔ اس کو جو دنیاوی حیات سے تعبیر کیا گیا مجازن، اصل میں وہ برزخی ہی ہے، اور یہی عقیدہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور جتنے ہمارے اکابر گزرے ہیں سب کا یہی عقیدہ۔ اور میں نے جو مماتی دیکھے وہ بھی یہی سے عقیدے کے قائل ہیں، پتہ نہیں یہ پھڈا کس بات کا ہے، مجھے تو آج تک سمجھ میں آیا نہیں۔ اگر کوئی اس کا بھی قائل نہیں ہے تو وہ پھر خود بھگتے گا، ہمیں کیا اس سے لینے دے۔ مفتی صاحب یا آپ لوگ اس چکر میں نہیں پڑو، یہ بڑا پنجاب کا پھڈا ہے،
میرے بھائی آپ گئے نا تو ہمیشہ کے لیے زندگیاں برباد ہو جائیں گی, انڈیا پاکستان کی جنگ بھول جاؤ گے تم, انڈیا پاکستان کی جنگ بھول. کچھ پھڈے مولویوں کے لیے رہنے دو, اس میں مولویوں کو مزہ آتا ہے لڑنے کا, تو لڑنے دو ان کو, تم نہیں پڑھو ان چکروں میں. ہمارے استاذ تھے جامعہ فاروقیہ میں پہلے پڑھاتے تھے, پھر جامعہ الرشید میں آئے ہیں, وہ بھی حیاتی حالک ہیں, لیکن کہتے ہیں مجھ سے جب کوئی پوچھتا ہے کہ تم حیاتی ہو مماتی, کہتے ہیں میں اتحیاتی ہوں. کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہتے ہیں بھائی میں جماعت سے نماز میں اتحیات میں پہنچ رہا ہوتا ہوں, میرے عمل میں اتنی کمزوری ہے تو مجھے اس کی فکر ہے کہ اتحیاتی سے نکل کے تکبیر اولیٰ پر آؤں, تو وہ مسائل زیادہ اہم ہے. کہتے ہیں اتحیاتی ہوں, تو میں اتحیاتی ہوں تو میں پہلے تکبیر اولیٰ پر آ جاؤں گا نا, پھر اگلے اسٹیپ میں یہ مسائل حل کروں گا. تو کچھ مسئلے مولویوں کے ذاتی ہو چکے ہوتے ہیں, وہ بیچارے دیکھو مولوی بھی انسان ہے, ان میں بھی کینہ بغض پیدا ہو سکتا ہے, انسان ہے, تو اب مناظرے کر کر کے نا وہ کچھ ان کا ذاتی بن چکا ہوتا ہے. اب اہل حدیث کے بارے میں ہمارے کسی مولوی نے فتویٰ دیا ان کے پیچھے نماز ہی جائز نہیں ہے. ایک دن میری ملاقات ہوگی, میں نے کہا آپ نے اہل حدیث کو اتنا کیوں کافر بنا دیا آپ نے ان کو کہ ان کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے؟ کہہ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا اہل حدیث کے پیچھے جب نماز پڑھتے ہیں تو پھر وہ یوں کرتے ہیں, پھر وہ ایسے مسئلہ بتاتے ہیں, غیر مقلد بنا لیتے ہیں, پھر وہ یہ کرتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی نماز کا کسی کے پیچھے جائز یا ناجائز ہونا ایک شرعی مسئلہ ہے, اس کے لیے شرعی دلیل چاہیے, شرعی دلیل چاہیے اس کے لیے. یہ میرے اور آپ کے جذبات, انہوں نے یہ بھی فتویٰ دے دیا کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ ناجائز ہے. اب حدیث میں ٹھیک ہے دو ہاتھ, وہ حدیث ہے جس کی ہم تشریح کرتے ہیں اس سے دونوں ہاتھ مراد ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں اس سے ایک ہاتھ مراد ہے, وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. لیکن ایک ہاتھ سے مصافحہ ناجائز تو کوئی بھی نہیں کہتا. تو ہم نے ان تک پیغام پہنچایا ناجائز کیسے کہہ دیا. ان کا جواب آیا کہ اس میں غیر مقلدین کی اہل حدیثوں کی مشابہت ہے. میں نے کہا اہل حدیث کو آپ ہندو بنا رہے ہو یار, یعنی یہ اپنی ٹھرک ہے, آپ یہ ٹھرک ہے اپنی. تو ذاتی بغض مولویوں میں بھی ہوتا ہے, اور یہ دیوبندیوں میں بھی ہوتا ہے, اہل حدیثوں میں بھی ہوتا ہے. کچھ اہل حدیث ایسے متشدد ہوتے ہیں, وہ ان کا اپنا مسئلہ ہوتا ہے, وہ ذاتی ہے. تو اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں شخصی فتوے کو فالو نہ کیا کرو, اداروں کے فتووں کو ویلیو دیا کرو. ادارے سے جب کوئی فتویٰ نکلتا ہے نا تو 20 طرح سے اس پہ غور و فکر ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے پرسنلی ہو سکتا ہے کوئی دیوبندی کہتا ہو اہل حدیث اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں, لیکن جب آپ کسی ادارے سے فتویٰ لوگے, دارالعلوم کورنگی سے, جامعہ الرشید سے, یا بنوری ٹاؤن سے, یا کسی بڑے ادارے سے, تو وہ فتویٰ آئے گا اہل حدیث میں اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اسلاف کو برا بلا کہتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. اور اگر کوئی معتدل ہے پھر وہ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہے. ان سے نکاح کے معاملات بھی جائز ہیں, ان کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز ہے. تو ذاتی بغض ہوتے ہیں, اور یہ اہل حدیثوں میں بھی ہے. کچھ اہل حدیث کہتے ہیں دیوبندی کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی, تو وہ اس کا کسی دیوبندی نے اس کی چپل چوری کر لی ہوتی ہے, یا کوئی کچھ کا ذاتی بغض ہوتا ہے, وہ پھر نکالنا شروع کرتے ہیں. بس جلدی جلدی نمٹا دو یار. انٹری کے وقت قرآن آیات نعت, یا پھر نشید چلانا کیسے ہیں؟ نعت چلانے میں تو نعت کا موقع نہیں ہے دولہا کی انٹری کے, ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے. اب شادی میں لوگ نعتیں بھی لگا دیتے ہیں, مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگا. گانے نہ لگاؤ لیکن نعتیں بھی نہیں لگاؤ, یہ موقع نہیں ہے نا, یہ بے موقع کام ہے. اس کی میں ایک مثال دوں. ہم کسی ولیمے میں گئے تو ایک مولانا صاحب کو بلایا ہوا تھا, میرا بھی بیان تھا, مولانا صاحب کا بھی بیان تھا. میں نے بیان کیا, اس کے بعد مولانا صاحب نے مختصر بیان کیا, پھر لوگوں نے کہا مولانا صاحب دعا بھی کرا دیں. مولانا صاحب نے رو رو کے دعا کرا, جیسے 27ویں رات کو نہیں لوگ کلابازیاں کھا رہے ہوتے, جہنم سے بچا. مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا. شادی کا موقع ہے, دولہا تیار ہے, ادھر ڈپارٹمنٹ میں دلہن بیٹھی ہوئی ہے, کیا یہ آپ نے اتنا رونا دھونے کی محفل لگائی ہوئی ہے, جہنم کی آگ سے بچا لے. بھائی دعا صحیح ہے, رونا بھی صحیح ہے, یہ موقع نہیں ہے, موقع نہیں ہے. تو اب لوگ بھی عجیب کھانا تیار ہے, اور یہ بالکل جیسے بھائی سعید انور سے میری دوستی ہے, انہوں نے مجھے اجازت دی ہوئی ہے یہ واقعہ سنانے کی, اس لیے سنا رہا ہوں. ہم حج پہ تھے, بھوک لگ رہی تھی, ان کا بیان, میرا بھی بیان تھا, پھر ان کا بھی بیان بہت لمبا ہو گیا, میں بیٹھا ہوا. بیان کے آخر میں انہوں نے کم کھانے کے فضائل, وہ خود بھی بہت کم کھاتے ہیں اس لیے ماشاءاللہ ابھی تک اسمارٹ ہے, کم کھانے کے, اتنا کم کھانے کے, یعنی کم کھاؤ بس, بہت کم. نبی نے یہ 2 ہونے والے اور آدھا 1/3 پیٹ بھرنا چاہیے. ہم وہ باتیں ساری صحیح تھی ان کی. بیان ختم ہوا اور کھانا لگ گیا, اور کھانا بھی ماشاءاللہ بکرے کی چانپیں وہاں پہ, مجھے تو اب کھائے نہیں. میں نے کہا سعید بھائی نے کھانے کے قابل چھوڑا ہی نہیں ہے. میں نے کہا سعید بھائی کھانے کے بعد کر لیتے ہیں بیان یار, ان کو بیچاروں کو نہیں پتا ہوگا جس کے فوراً بعد کھانا ہے. یہ ایسا ہی آپ نے کسی کی دعوت کی, بکرے رکھے, اور آپ کم کھانے کے فضائل سنا رہے ہو. مہمان کہے گا یار, مہمان تو میزبان کو تو چاہیے کہ اس وقت زیادہ کھانے کے فضائل سنائے. کھاؤ یار مفتی صاحب, کھانے پینے سے ہی آدمی صحت مند ہوتا ہے. باتیں, ہمارے ایک استاذ ہیں, انہوں نے میری دعوت کی, میں کھا نہیں, حالانکہ وہ بہت روزے رکھتے ہیں, کم کھاتے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں کھاؤ, پھر مجھے کہتے ہیں باتیں ادھر 4 شادیوں کی کرتے, ادھر کھایا جا نہیں رہا تم سے. تو ایسے موقع پہ میزبان کو چاہیے وہ کھانے کی ترغیبیں دے. ہاں جب جمعے کا بیان کرے گا پھر کم کھانے پر بیان کر دے وہ. تو ہر چیز بے موقع بری ہوتی ہے. لوگ مجھ سے کہہ رہے ہوتے ہیں, کسی کا میں نکاح پڑھا رہا ہوں, کہتے ہیں کہ آپ دوسری شادی میں بیان کریں, بالکل بے موقع بات ہے. بہنوئی
दूल्हा का बैठा हुआ है, दुल्हन ने वकील बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं, अभी शादी हो रही है और आप दुल्हन के दिल में पहले गम डाल दें कि दूसरी भी करेगा। ये बिल्कुल मौका नहीं है भाई। उसको दूल्हा को आप दूसरी शादी की तरकीबें और वहां बयान करना शुरू करते हैं। कभी भी मैं निकाह की मजलिस में दूसरी शादी के फजाइल नहीं सुनाता, एक ही शादी के फजाइल। कभी भी आप मेरा रिकॉर्ड निकाल के देख रहे हैं, जितने शादी के मौके पे बयान हुए तस्करा भी नहीं छेड़ता मैं, क्योंकि ये बेमौका बात है। तो ये भी बेमौका जो है, ये जो क्या सवाल था, सवाल ही भूल गया क्या। हाँ, शादी के मौके पे नात लगाना या इस तरह का, वो मुझे बेमौका सा लगता है। बाकी उन्होंने दलाइल दिए, बेकार दलाइल है वो। कोई किसी सहाबी पे दिखा दो, किसी सहाबी की शादी पे कोई मौसीकी की महफिलें सजी हों, दफ बजाने की इजाजत है, तो निकाह के मौके पे बस इतनी गुंजाइश है कि दफ बजा दिया करो, डम डमा डम डम डम, पता चले शादी हो रही है। कुछ लोग पर मसाला ज्यादा लग जाता है, वो शादी और मैयत में फर्क ही पता नहीं चलता। अच्छा मेरे बॉय, इस मस्जिद के क्या लिखा है यार, हमारे अमीर साहब जनाब एहसानुल हक साहब का मंगल को बाईपास पास है, उनके लिए दुआ फरमाएं। दिल से दुआ है यार, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। पूरा सवाल खुलासा सुना दें, इतना लंबा सवाल है, वक्त बहुत ज्यादा हो गया भाई। मुफ्तीदार मौजूद साहब, मैं जामिया बिन्नूरिया आलमिया से हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? टिक टॉक आ गए, थोड़ा सा सेल्फी भी हो जाए ना, सब सेट।